شاہی سراغ غزہ لالا شاہین کی یادگار شہر کے جنوبی دروازے سے باہر فصیلے شہر کے پہلو میں واقع تھی۔ یہ کسی زمانے میں شاہی پارک تھا، لیکن آج کل یہاں قبرستان بن چکا تھا۔ خصوصاً طبقہ امراء اور سلطان کے خاندان کی قبریں اس قبرستان میں بنائی جاتی تھیں۔ یہاں درختوں پر الو بولتے تھے اور شاہی باغ کی ساری نشانیاں مٹی میں مل چکی تھیں۔ یہاں دن میں بھی اسیبوں کا بسیرا رہتا تھا اور کبھی کبھار ہی کوئی شخص اس جانب سے گزرتا تھا۔ مارسی کی بگھی باغ کے اندر داخل ہوتی چلی گئی۔ نوعمر ترک کوچواں اپنے قد سے زیادہ ہوشیار تھا۔ وہ بگھی کو ابنوس کے درختوں کے سائے میں لے گیا اور گھنی جھاڑیوں کے عقب میں کھڑا کر دیا۔ مارسی بگھی سے اتری اور یادگار میں موجود 12 دری کی عمارت کی جانب چلی گئی۔ اس کی بھاری بھرکم چادر میں خراسان کا 2 دھاری خنجر چھپا ہوا تھا۔ مارسی مارتھا کی بیٹی تھی اور اپنی ماں کی طرح ہوشیار اور بہادر تھی۔ وہ اتنی ویران جگہ پر آتے ہوئے ذرا بھی نہ گھبرائی۔ مارسی بوسیدہ 12 دری کی سیڑھیوں پر پہنچی اور پھر 12 دری میں داخل ہونے سے قبل کس قدر محتاط لہجے میں پکارا، سالار، محترم سالار، کیا آپ یہاں ہیں؟ مارسی اگرچہ قاسم کے نام سے واقف تھی، لیکن وہ قاسم کو سالار ہی کہا کرتی تھی۔ مارسی کے پکارنے پر کوئی جواب نہ آیا تو وہ جان کر ٹھٹک گئی کہ قاسم ابھی تک نہیں پہنچا۔ مارسی نے قاسم کا گھوڑا ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، لیکن شاید قاسم ابھی تک نہیں آیا تھا، حالانکہ اسے مارسی سے پہلے پہنچ جانا تھا۔ مارسی کو تشویش لاحق ہوئی اور اس کی گرفت میں اپنے خنجر پر مضبوط ہو گئی، لیکن اگلے لمحے مارسی کے عقب میں موجود جھاڑیوں کی اوٹ سے ایک لمبا سا نقاب پوش برآمد ہوا۔ یہ قاسم ہی تھا۔ قاسم نے آتے ہی مارسی سے کہا، میں معذرت چاہتا ہوں، دراصل میں کچھ دیر آپ کے ممکنہ تعاقب کا شک مٹانا چاہتا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کوئی آپ کے تعاقب میں ہی تو سامنے ہے تو آ جائے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، دراصل میں کچھ دیر آپ کے ممکنہ تعاقب کا شک مٹانا چاہتا تھا۔ دیکھنا چاہتا تھا کوئی آپ کے تعاقب میں ہے تو سامنے آ جائے۔ مارسی نے ایک لمبی اور ٹھنڈی سانس لی، لیکن اسے جان کر اطمینان ہوا کہ قاسم ایک مخلص شخص تھا۔ اب قاسم اور مارسی 12 دری کی سیڑھیاں چڑھ کر نیم تاریک اور بوسیدہ چھت کے نیچے آ گئے۔ 12 دری کے فرش پر جگہ جگہ گھاس اگی ہوئی تھی، خزاں کا عروج تھا اور خشک پتے ہر طرف بکھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹھنے کے لیے جگہ منتخب کی اور وہ دونوں 12 دری کے فرش پر ایک دوسرے کے نزدیک بیٹھ گئے۔ یہ مارسی اور قاسم کی پہلی ملاقات تھی۔ دونوں ہی خاموش تھے۔ کافی دیر وہ ایک دوسرے کے قریب بیٹھے رہے۔ ان کی نظریں سامنے یادگار کی کھنڈر بنی ہوئی 4 دیواری پر تھیں۔ دونوں کے دل کی کیفیت عجیب سی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن الفاظ کی تلاش میں ان کا ضرورت سے زیادہ وقت صرف ہو رہا تھا۔ بالآخر مارسی نے سکوت توڑا۔ غالباً آپ مجھے یہاں کسی کام کے سلسلے میں بلایا ہے۔ مارسی کے لہجے میں ایک عجیب سا طنز بھی تھا۔ قاسم چونکا۔ کام؟ ہاں، واقعی میں نے آپ کو کام ہی کے سلسلے میں بلایا ہے، قاسم نے کس قدر الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ واقعی اس نے مارسی کو کسی کام کے سلسلے میں بلایا ہے۔ پھر کام بھی کیسا؟ اس کے سامنے ساری صورتحال واضح تھی۔ مثلاً اسے ابو جعفر پر شک تھا۔ ابو جعفر مارسی کی ماں مارتھا کے گھر آتا جاتا تھا۔ مارسی راسخ العقیدہ عیسائن تھی۔ سکندر بیگ مارتھا کے زیر سایہ جوان ہوا تھا۔ لامحالہ سکندر بیگ ابو جعفر کے بہت قریب تھا۔ مارسی اپنی ماں اور ابو جعفر اور سکندر بیگ کے حالات سے واقف تھی، لیکن خود کسی وجہ سے سکندر کو پسند نہ کرتی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ وجہ سکندر کا مزاج ہو۔ بہرحال یہ طے ہے کہ مارسی سکندر کے خلاف تھی۔ قاسم اسی طرح کی باتیں سوچتا رہا۔ اب قاسم مارسی سے مزید کیا چھپاتا؟ کیا صرف یہی کہ وہ ابو جعفر کے بارے میں اور کیا جانتی ہے؟ اور اگر صرف یہی بات تھی تو مارسی اسے پوچھنے کی بجائے وہ ابو جعفر کے بارے میں براہ راست زیادہ بہتر کھوج لگا سکتا تھا۔ قاسم من ہی من میں سرپٹا گیا۔ تو آخر کس بات کے لیے اس نے مارسی کو یہاں بلوایا تھا؟ بالآخر وہ زیر لب مسکرایا اور تمام حجت کے لیے اس نے وہی سوال کر دیا، میں دراصل آپ سے ابو جعفر کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا۔ نہ جانے قاسم کے لہجے میں کیا تھا کہ یک لخت مارسی کا کہکا نکل گیا۔ قاسم نے فوراً کہکا تو نہیں ہو سکتا، ایسے لگتا ہے جیسے کسی ہندوستانی مندر میں نقرئی گھنٹی بج اٹھی ہو۔ صرف حسین ہی نہ تھی بلکہ بڑی بھرپور اور پرکشش شخصیت کی مالک تھی۔ مارتھا جیسی
مارتھا جیسی کارآمد ماں نے اس بہادری سے بات کرنے اور تنقید نگاہ سے زمانے کو پرکھنے کا فن بھی سکھایا تھا۔ مارسی بھانپ گئی کہ قاسم کے دل میں چور ہے، غالباً محبت کا چور ہے، لیکن وہ قاسم جیسے وجیح مرد کی وازداری اور شرمیلے پن سے حیران تھی۔ اس نے شریر آنکھوں سے قاسم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، میں تو ابو جعفر کے بارے میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ وہ مسلمانوں کا مذہبی پیشوا ہے، بغدادی دروازے کی مسجد میں خطیب، اور پچھلے 2 اشروں سے یہاں ادرنا میں مقیم ہے۔ مزید یہ کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں اسے اپنے گھر آتا جاتا دیکھتی ہوں۔ وہ میری ماں کے ساتھ گھنٹوں اکیلے کمرے میں بیٹھ کر یقیناً کسی خفیہ سرگرمی پر بات کرتا ہے۔ میری ماں کٹڑ مذہبی عورت ہے اور مسلمانوں کے خلاف کچھ بھی کرنے سے دریغ نہیں کرتی۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے سکندر کو میری ماں اور ابو جعفر نے سلطان کے ساتھ بے وفائی کے لیے تیار کیا ہے۔ مجھے سکندر قطعی طور پر پسند نہیں۔ وہ بچپن میں میرے ساتھ پل کر جوان ہوا ہے، لیکن وہ فطرتاً کمینہ اور بد مزاج ہے۔ بس یہی چند باتیں ہیں جو میں جانتی ہوں۔ مارسی کے بیان پر قاسم دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ اس نے جو کچھ سوچا تھا مارسی نے لفظ بہ لفظ وہی سب کچھ بتا دیا۔ اب اسے یقین ہونے لگا کہ اس نے مارسی کو محض اس لیے نہیں بلایا، بلکہ اس ملاقات کے پیچھے کوئی اور جذبہ بھی ہے جو شروع میں کافی دن تک بے نام سا رہتا ہے، اور پھر جب اسے دھیرے دھیرے نام ملتے ہیں تو وہ محبت کہلاتا ہے۔ قاسم کو یکلخت خود پر غصہ سا آنے لگا اور اس نے اپنے آپ سے کہا، قاسم میاں ہوش میں آؤ، تم ایک سپاہی ہو، تمہاری زندگی تمہارے دین کے لیے وقف ہے، تم کس کے ساتھ عمر بھر ساتھ نبھانے کا پیمانہ کیسے باندھ سکتے ہو؟ اور پھر مارسی تو مسلمان بھی نہیں، ایک عیسائی لڑکی۔ ماں نے اسے خیال آیا اور اس نے مارسی سے ایک عجیب سا سوال کر دیا، اچھا مارسی، آپ کی کہانی سے تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ سلطنت عثمانیہ اور اسلام کے لیے اپنے مذہب عیسائیت کی نسبت ہمدردانہ جذبات رکھتی ہیں۔ کیا آپ کے دل میں کبھی اسلام کو سمجھنے کا خیال بھی آیا ہے؟ قاسم کا سوال بہت عجیب تھا۔ مارسی نے چونک کر قاسم کو دیکھا اور یک سنجیدہ ہو گئی۔ قاسم صاحب، میں نے اسلامی تعلیمات کے مطابق تعلیم حاصل کی اور پرورش پائی ہے۔ میری رہن سہن، عادات اتوار اور رگ و پے میں اسلام جاری ہے۔ البتہ میں نے اسلام قبول کرنے کا رسمی اعلان کبھی نہیں کیا۔ مگر کیوں؟ جب آپ اسلام سے اس قدر متاثر ہیں تو پھر وہ کیا رکاوٹ ہے جو آپ کو اس روشنی میں داخل نہیں ہونے دیتی؟ قاسم کو مارسی کے جواب نے مزید تجسس میں ڈال دیا۔ اس کے دوسرے سوال پر مارسی نے کہا، کیا اعلان کرنا ضروری ہے؟ میں نے تو اب تک جو کچھ سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ ہر اچھی بات اور متوازن عمل اسلام ہے، اور جو کچھ متوازن نہیں وہ غیر اسلامی ہے۔ میں کوئی غیر متوازن کام نہیں کرتی اور ہر اچھی بات کو پسند کرتی ہوں۔ تو کیا اب میرا مسجد میں جا کر ابو جعفر جیسے پیشوا کے ہاتھوں پر رسماً اسلام قبول کرنا اور مارسی کی بجائے سکینہ نام رکھ لینا بھی بہت ضروری ہے؟ مارسی کی بات سن کر قاسم کے چھکے چھوٹ گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ غدار عیسائی ماں کی بیٹی اس قدر صاحب علم اور سمجھدار ہو سکتی ہے۔ وہ مارسی کے معقول بات سے لاجواب ہو گیا اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگا، تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ درست نہیں کہ ظاہراً بھی اسلام اختیار کر کے آپ کے لیے معاشرتی طور پر بہتر زندگی کے مواقع ہیں؟ مثلاً آپ کلمہ پڑھ لیں تو لوگوں میں آپ کی عزت تکریم اور حیثیت بڑھ جائے گی۔ قاسم محسوس کر رہا تھا جیسے اس نے کچھ غلط کہہ دیا۔ مارسی نے سنجیدہ سا جواب دیا، ہاں میں ایسا کرتی تو یقیناً بہتری کے مواقع بڑھ جاتے، اور سب سے پہلے یہ ہوتا کہ سلطان اپنے منہ بولے مسلمان بیٹے سکندر کے ساتھ میرا نکاح کروا دیتا، جبکہ میں اسے ناپسند کرتی تھی۔ اور رہ گئی یہ بات کہ اسلام قبول کرنے سے لوگوں کی نظر میں ہمارا عزت بڑھ جائے گی۔ اسلام اعتبار بھی غیر معقول ہے، عزت تو بڑھنی چاہیے، لیکن کس کی نظر میں؟ اور میں سمجھتی ہوں وہ محض اخلاص نیت سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ قاسم سوچ رہا تھا جیسے وہ کسی عام لڑکی کی بجائے کسی عالمہ فاضلہ کے پاس بیٹھا ہو۔ اب وہ دل سے مارسی پر مر مٹا تھا۔ وہ حسین تو تھی ہی، لیکن اس کی ذہانت اور انداز گفتگو اس کی شخصیت کو مزید نکھار رہے تھے۔ اس خیال کے تحت قاسم نے پھر کہا، لیکن مارسی، آپ ظاہراً اسلام قبول نہیں کریں گی تو آپ کی آئندہ زندگی کسی مسلمان جیون ساتھی کے ساتھ کیسے منسلک ہوگی؟ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ عیسائی مذہب پر کاربند رہیں گی تو شاید آپ کی شادی بھی کسی عیسائی نوجوان کے ساتھ ہی ہوگی۔ قاسم نے سادہ سے انداز میں مارسی پر ایک اور سوال کر دیا۔ اس قدر دانائی سے باتیں کرنے والی مارسی کی پلکیں حیا سے جھک گئیں اور اس کے چہرے پر سرخ بجلیاں سی دوڑنے لگیں۔ شادی کے ذکر سے مارسی جذبس ہو کر رہ گئی۔ قاسم نے مارسی کے چہرے کو دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا، ہو نہ ہو یہ لڑکی بھی مجھے چاہتی ہے۔ قاسم کو طمانینت سی محسوس ہوئی۔
مارسی نے قاسم کے سوال پر صرف اتنا کہا، مجھے ظاہری طور پر اسلام قبول کرنے پر کوئی اعتراض نہیں، میں تو اپنی ماں کے رویے کی وجہ سے خاموش ہوں۔ مارسی خاموش ہو گئی۔ قاسم اس کی بات سن کر خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا۔ آج گویا مارسی نے صرف مسلمان ہونے کا اعتراف ہی نہیں کیا بلکہ ایک طرف سے پیغام محبت بھی قبول کر لیا تھا۔ اب قاسم کس قدر کھل کر کہنے لگا، مارسی، آپ کی سحر انگیز شخصیت نے مجھ پر جادو سا کر دیا ہے۔ آپ ایک خاتون ہو کر مردوں سے زیادہ عقل و شعور کی باتیں کر لیتی ہیں، اور آپ کی آنکھوں سے تو مجھے ڈر لگتا ہے۔ آخری جملہ ادا کرتے ہوئے قاسم زومانی انداز میں مسکرا دیا۔ مارسی نے مسکراتے ہوئے پوچھا، ڈر؟ کیا اتنی بدصورت ہے میری آنکھیں؟ ساتھ ہی مارسی نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پٹپٹائیں۔ قاسم نے مارسی کی حسین آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، مجھے ڈر لگتا ہے میں کہیں ان جھیلوں میں ڈوب ہی نہ جاؤں۔ یہ کھلی شرارت تھی۔ مارسی چھوئی موئی سی ہو گئی، اس کا چہرہ گلنار ہو چکا تھا۔ وہ زبان سے کچھ نہ بولی، بس ایک بار کسمسائی اور پھر زیر لب مسکرا دی۔ قاسم نے لوہا گرم دیکھا تو پھر مخاطب ہوا، مارسی، اگر مجھے زندگی میں آپ سے مشورے کا ساتھ ہو تو میں شاید دنیا کا آدھا فساد مچانے کی جرت کر سکوں۔ مارسی قاسم کے تراشیدہ جملے پر دل ہی دل میں اش اش کر اٹھی۔ اب وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، تھوڑی دیر بعد اس نے الفاظ کا سہارا لیا، میرے مشورے آپ کی بصیرت سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ میں آپ جیسے سچے اور شجاع سالار کی مشیر کہلا سکوں۔ قاسم کا دل بلیوں اچھل رہا تھا، گویا مارسی نے اس کا اقرار وفا تسلیم کر لیا۔ اچانک مارسی کو شرارت سوجی اور کہنے لگی، سالار صاحب، کیا آپ نے اس قسم کی گفتگو کے لیے مجھے یہاں بلایا ہے؟ میں تو سمجھی تھی کہ ملک و ملت کا کوئی فریضہ آپ کو یہاں اس کھنڈر میں کھینچ لایا۔ قاسم ایک دم خفیف سا ہو گیا۔ اس نے جھینپتے ہوئے لہجے میں کہا، دراصل محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ قاسم نے محاورے کا سہارا لیا تھا، لیکن مارسی نے یکلخت ایک نئے رنگ میں بات کی، نہیں حضور، یہ بالکل غلط فلسفہ ہے۔ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز نہیں ہوتا۔ بہت کچھ ایسا ہے جو نہ محبت میں جائز ہے اور نہ جنگ میں، لیکن شرط یہ ہے کہ جائز اور ناجائز قرار دینے کا فیصلہ انسانی نقطہ نظر کے خیال سے کیا جائے۔ یہ محاورہ تو حیوانوں پر منطقی ہوتا ہے کیونکہ وہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز سمجھتے ہیں۔ اب قاسم کو اپنی کم مائگی کا احساس ہونے لگا۔ اس قدر قابل اور دانا لڑکی اس کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے اندر کے خوابیدہ انسان کو آواز دی اور اسی لمحے مارسی کو حیران کر دیا، مارسی، اس میں کچھ شک نہیں کہ آپ کی نظر گہری باتیں بھی پرکھ لیتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ محبت بھی جنگ ہی کا دوسرا نام ہے، یا جنگ محبت کا۔ میں ایک سپاہی ہوں، ملک و ملت کی بقا کے لیے جنگ لڑنا میرا فریضہ ہے، لیکن محبت کے لیے اس فریضے کی تکمیل کا راستہ، اس لحاظ سے میں نے محبت کے لیے بلایا ہے۔ یہ ملک و ملت کے لیے ایک ہی بات ہے۔ قاسم کی خوبصورت بات سے مارسی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ لاجواب ہو چکی تھی، چنانچہ خفتہ آمیز انداز میں محض ہنس کر خاموش ہو گئی۔ وقت کافی گزر چکا تھا۔ اچانک ایک چمگادڑ کہیں سے اڑی اور چھپکا سے مارسی اور قاسم کے سامنے آ گری۔ یکلخت مارسی کی ہذیانی اندیز چیخ نکلی اور بے ساختہ قاسم کی جانب سمٹ گئی۔ اس کے دائیں بازو سے قاسم کے بائیں بازو کو چھوا اور اس نے تن و بدن میں بجلی سی کوند گئی۔ مارسی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور قاسم کے سینے میں ایک لذت کے شگوفے پھوٹ رہے تھے، لیکن یہ سب کچھ صرف 2 ثانیے کے لیے تھا۔ اسی لمحے مارسی قاسم سے الگ ہو کر بیٹھ کے اس کا چہرہ شرم و حیا کی شدت سے انار ہو چکا تھا۔ اب مارسی نے واپس چلنا ہی بہتر سمجھا، کیونکہ اس طرح قاسم کے بدن سے مس ہونے کے بعد اس کے بدن میں کپ کپی طاری ہو چکی تھی اور وہ کوئی بات کرنے کی ہمت نہ کر پا رہی تھی۔ وہ کانپتے قدموں کے ساتھ اٹھی اور زمین پر پڑی خشک پتوں کو گھورتے ہوئے کہنے لگی، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ قاسم کے لیے آج کی ملاقات 22 سالہ زندگی کا سب سے حسین تجربہ تھا۔ قاسم بہت خوش تھا۔ اسے مارسی کے ساتھ مل کر یوں لگا جیسے اس نے 7 اقلیم کی شہنشاہیت حاصل کر لی ہو۔ قاسم بھی اٹھ کر مارسی کے ہمراہ قدم بقدم چلنے لگا۔ راستے میں اس نے مارسی سے سوال کیا، سنا ہے ابو جعفر سے تعلقات سلطان کے رشتہ داروں تک بھی ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ مارسی نے جواب دیا، ہاں، میں نے بھی سن رکھا ہے۔ میری ماں بتا رہی تھی کہ ابو جعفر نے بہت گہرے مراسم شہزادہ علاؤالدین کے ساتھ ہیں۔ شہزادہ علاؤالدین کے ساتھ؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو کیا شہزادہ علاؤالدین یعنی سلطان کا بڑا بیٹا بھی غداروں کا ساتھ ہی ہے؟
قاسم نے حیرت کی شدت سے کس قدر بلند آواز میں کہا تو مارسی فوراً بول اٹھی، نہیں، یقیناً ایسا نہیں۔ شہزادہ علاؤدین کو میں ذاتی طور پر جانتی ہوں، وہ ایسے نہیں ہو سکتے۔ ابو جعفر یقیناً کسی چال بازی سے ان پر انداز ہوتا ہوگا۔ قاسم نے اطمینان کی سانس لی، لیکن اس نئی بات کو معلوم کر کے خوش تھا کہ ابو جعفر کا آنا جانا شہزادہ علاؤدین کے پاس بھی تھا، گویا اسے ایک نیا سراغ بھی مل گیا تھا۔ قاسم اور مارسی باتیں کرتے ہوئے ابنوس کے درختوں تک پہنچے تو نو عمر کوچوان اکبر بگھی تیار کر کے لیے سامنے کھڑا تھا۔ مارسی اور قاسم رک گئے۔ مارسی نے قاسم سے جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ تو یونیچری کے سالار ہیں، امید ہے آپ بھی کل روانہ ہونے والے لشکر کے ہمراہ محاذ جنگ کی طرف چلے جائیں گے۔ میں چاہتی تھی کہ کبھی آپ کے دولت قدے پر حاضر ہو سکوں اور آپ کے اہل خانہ سے مل سکوں۔ مارسی نے پرتکلف لہجے میں بات کی۔ قاسم مسکرا دیا، اتفاق سے میں دونوں لشکروں میں سے کسی کے ہمراہ جانے کے لیے منتخب نہیں کیا گیا، مجھے اس دوران یہیں رکنا، ادرنا میں رہ کر رسد و کمک کے کام کی نگرانی کرنی ہے۔ قاسم نے مارسی سے اپنا نیا عہدہ چھپایا اور اپنے نہ جانے کے گول مول وجہ بیان کی۔ مارسی قاسم کے جواب سے کسی حد تک حیران ہوئی۔ اسے توقع نہ تھی کہ قاسم جیسا سپاہی فریضہ جہاد میں پیچھے رہ جائے۔ اس نے استفہامیہ لہجے میں پوچھا، تو کیا ایک مایا ناز شمشیر زن کو سلطان نے اناج ڈھونڈنے کے کام پر لگا دیا ہے؟ مارسی کا جملہ سن کر قاسم کی روح کانپ گئی۔ اس نے ذرا سی دیر کیے بغیر کہا، نہیں، سلطان نے مجھے جس کام پر لگایا ہے اس کا بیان نہ کرنا ہی میری ذمہ داری کا اولین تقاضا ہے۔ میں پیچھے رہنے والا سپاہی نہیں ہوں۔ ابھی شاید رزم گاہ میں جوہر دکھانے کا میرا وقت نہیں آیا۔ مجھے امید ہے سلطان کونیا سے واپسی پر صلیبیوں کے خلاف بڑے مارکے میں مجھے ضرور لے کر جائیں گے۔ مارسی قاسم کی بات سمجھ گئی۔ اس نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا اور اپنے کہے پر معذرت کرنے لگی۔ قاسم بھی مسکرا دیا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد مارسی قاسم کی آنکھوں سے آنکھیں نکال کر مڑی اور تیز قدم سے چلتی ہوئی بگھی میں سوار ہو گئی۔ دوسرے دن سلطانی لشکر کوچ کر چکا تھا، جبکہ شہاب الدین پاشا چند دنوں میں ہی روانہ ہونے والا تھا۔ قاسم کے دل میں میدان جنگ سے دور رہنے کا کچھ ملال تو پہلے ہی تھا، لیکن مارسی کی بات اس کے دماغ میں نشتر کی طرح اتر گئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ میدان جنگ میں صلیبی پہلوؤں کے پنجہ سے پنجہ لڑائی لڑے، لوہے سے لوہا ٹکرائے اور صلیبی بزدلوں پر واضح کر دے کہ مکہ کے عرب آج بھی خالد بن ولید جیسی شجاعت اور قوت و جبوت کے مالک ہیں، لیکن اسے ادرنا میں رہنے کا حکم مل چکا تھا۔ وہ انہی خیالوں میں گم یونیچری کے قیام گاہ یعنی کیمپ کی روش میں چل رہا تھا کہ اس کا ذہن ساتھ کے ساتھ اپنے اگلے منصوبے پر بھی سوچ رہا تھا۔ اگلے چوک پر وہ رک گیا اور ایک ثانیے کے توقف کے بعد بائیں جانب کی روش پر مڑ گیا۔ وہ آغا حسن سے ملنے کے لیے جا رہا تھا۔ آغا حسن یونیچری کا 10,000 سالار تھا تو وہ بھی نو مسلم، لیکن ایمان کا پکا اور کول کا دھنی۔ اب قاسم کا رخ ان فوجی برقوں کی جانب تھا جو اینٹ اور گارے سے افسروں کے لیے بنائی گئی تھی۔ قاسم آغا حسن کے کمرے کے قریب پہنچا تو اسے اندر سے کہکوں کی آواز سنائی دی۔ لگتا تھا اندر خوب گپ شپ ہو رہی ہے۔ قاسم رکے بغیر آغا حسن کے کمرے میں داخل ہوتا چلا گیا۔ آغا حسن کا کمرہ یونیچری کے نوجوان افسروں سے بھرا ہوا تھا۔ یہاں فرش پر سرکنڈوں کی صف بچھی ہوئی تھی اور دیواروں کے ساتھ تکیے رکھے ہوئے تھے۔ قاسم داخل ہوا تو سب خاموش ہو گئے اور قاسم کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ قاسم نے سب سے بغلگیر ہونے کے دوران ہی کہا، آج تو محفل کشت زعفران بنی ہوئی ہے، لگتا ہے آپ لوگوں کو تنخواہیں مل چکی ہیں۔ قاسم کی بات سے سب کہکا مار کر ہنسے، لیکن سالار امیر خان نے برجستہ جواب دیا، بھائی اپنا تو یہی معسکر گھر بھی ہے اور دنیا بھی، اور یہاں تو ہمارا ہر روز عید ہے، ہر شب بارات۔ سب ایک بار پھر ہنس پڑے۔ امیر خان یونیچری کے افسروں میں سب سے زیادہ ہنسمکھ اور برجستہ گو تھا۔ قاسم نے اندازہ لگایا کہ امیر خان کی بدولت ہی آج کی محفل گلنار رہی ہوگی۔ سب بیٹھ گئے تو کماندار اسلم خان نے کس قدر خشک لہجے میں کہا، حضور تنخواہوں کی بات کی آپ نے سنا ہے، بایزید یلدرم کے زمانے تک یونیچری کو خوب تنخواہیں ملتی تھیں اور ادرنا کے عوام کے سامنے یونیچری کا بہت زیادہ مقام اور دبدبہ تھا۔ اب تو یونیچری کو نہریں کھودنے اور پل تعمیر کرنے کے گھٹیا کام پر لگا دیا گیا ہے۔ اسلم خان کی بات سے ایک دم محفل کا رنگ بدل گیا۔ آغا حسن سمیت کچھ افسروں کو یہ بات ناگوار گزری اور کچھ نے اسلم خان کی ہاں میں ہاں بھی ملائی۔
قاسم اب تک ایک ماہر جاسوس ثابت ہو رہا تھا۔ اس نے آتے ہی محفل سے ایسا سوال کیا تھا جس سے ینیچری میں پھیلنے والے ممکنہ بغاوت کے بارے میں ابتدائی معلومات حاصل کر سکتا تھا۔ اسلم خان کی بات سے قاسم کا ماتھا ٹھٹکا۔ اس نے سادہ سے انداز میں دوسرا تیر پھینکا۔ ارے دوستو، یہ تو بتاؤ سلطان کے ہمراہ کون کون گیا ہے؟ شہاب الدین پاشا کے ہمراہ کون کون جا رہا ہے؟ آغا حسن نے فوراً جواب دیا، سلطان کے ہمراہ صرف ینیچری کے 5,000 سپاہی روانہ ہوئے ہیں، باقی تمام فوج جاگیردار سرداروں پر مشتمل ہے۔ ان 5,000 کے لشکر کے کماندار دوست ریاض بیگ کر رہا ہے۔ البتہ شہاب الدین کے ہمراہ ینیچری کے 13,000 دستے روانہ ہو رہے ہیں۔ ہر اول میں اور کماندار امیر خان جائیں گے۔ باقی سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں سوائے اسلم خان کے قلب میں رہیں گے۔ میمنہ اور میسرا میں جاگیرداروں سرداروں کو مقرر کیا گیا ہے۔ 30,000 پیدل سپاہیوں کی کمان سلطان کے بہنوئی محمد چلپی کے سپرد کی گئی ہے۔ یہ تو ہے ہماری کیفیت، لیکن حیرت ہے کہ تمہارا نام کہیں دکھائی نہیں دیا۔ آغا حسن نے شہاب الدین پاشا کی تفصیل بتائی اور آخر میں قاسم سے وہی سوال کر دیا جو مارسی نے کیا تھا۔ قاسم نے آغا حسن کے سوال کو نظر انداز کر دیا اور اسلم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اسلم خان کو کیوں روک دیا گیا ہے؟ اس سوال سے اسلم خان بوکھلا گیا۔ اس نے کسی قدر ہکلاتے ہوئے کہا، آپ بات گول کر گئے اور میری بات پوچھ رہے ہیں۔ پہلے آپ بتائیں، آپ کیوں رہ گئے ہیں ساتھ جانے سے؟ اس سے پہلے کہ قاسم بولتا، سالار عبد الرحمن بول اٹھا، میں بتاتا ہوں، قاسم بن ہشام کس لیے لشکروں کے ساتھ نہ جا سکا۔ ساری محفل کونے میں بیٹھی ادھیڑ عمر سالار عبد الرحمن کی طرف متوجہ ہو گئی۔ سلطان نے قاسم کو ادرنا میں رہ کر جنگ لڑنے کا حکم دیا ہے، سنا ہے یہاں کیسر کی کوئی خفیہ فوج موجود ہے۔ عبد الرحمن کی بات سے اسلم خان اپنی جگہ پر پہلو بدل کر رہ گیا۔ اب تو اس کی آنکھوں میں خفت تھی۔ اس نے سمجھا تھا کہ قاسم نے از خود کوچ سے جان چھڑائی ہوگی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ عبد الرحمن کی اطلاع سے ساری محفل میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ خفیہ فوج؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ادرنا سلطنت عثمانیہ کا دل ہے، اور اگر یہاں بھی خفیہ فوج موجود ہے تو ہونیاڈے کے خلاف جا کر لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ امیر خان نے ماتھے پر شکنے ڈالتے ہوئے سوال کیا۔ اسلم نے فوراً امیر خان کے ہاں میں ہاں ملائی۔ جی ہاں، اگر یہاں فوج ہے تو پھر سلطنت عثمانیہ کو سخت خطرات لاحق ہیں۔ ایسے عالم میں ادرنا سے سلطان کی روانگی کیوں کر درست ہو سکتی ہے؟ اسلم کی بات کے دوران قاسم پوری طرح اسلم خان کی جانب متوجہ تھا۔ اسلم خان کو بات کے اختتام پر قاسم نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ ہاں تو آپ بتانے والے تھے کہ آپ لشکروں کے ساتھ کیوں روانہ نہ ہو سکے؟ اب قاسم کے لہجے میں ہلکی سی چبھن بھی تھی جسے اسلم خان محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ گڑبڑا گیا اور ہچکچاتے ہوئے کہنے لگا، دراصل میرے گھر میں بچہ ہونے والا ہے، جبکہ میرے گھر کی دیکھ بھال کرنے والا میرے سوا اور کوئی نہیں۔ قاسم نے اسلم کی بات حیرت سے سنی اور فوراً کہا، تو کیا آپ موسکر کے اقامت گاہ میں نہیں رہتے جس طرح کے دوسرے سالار رہتے ہیں؟ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ آپ شادی شدہ ہیں۔ قاسم کی بات کا جواب ادھیڑ عبد الرحمن نے دیا، دراصل یونیچری کے جو سپاہی یا سالار شادی کر لیتے ہیں تو انہیں چھاونی کے علاقے میں سلطان کی طرف سے مکان فراہم کر دیا جاتا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ ہم سب پہلے غیر مسلم تھے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یونیچری کے سپاہی زیادہ تر وہ قیدی ہیں جو سلطنت عثمانیہ نے مختلف صلیبی جنگوں میں قید کیے۔ اس لیے نہ یہاں ہمارا کوئی خاندان ہوتا ہے، نہ ماں باپ اور نہ بہن بھائی۔ تمہاری بات الگ ہے، یونیچری کی تاریخ میں تم پہلے شخص ہو جو نو مسلم نہیں بلکہ پیدائشی مسلمان ہو۔ اس قدر معلومات تو قاسم کے پاس بھی نہیں تھی۔ وہ تو کسی شک کی بنا پر اسلم کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یونیچری کے بعض سالار ابو جعفر جیسے غداروں کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں۔ اچانک قاسم کی کوئی خیال آیا اور اس نے مصنوعی سا قہقہ لگاتے ہوئے کہا، اجی چھوڑیے، آپ لوگ ایک رنگین محفل سے جا کر بیٹھے ہیں، میں نے خواہ مخواہ آپ کے رنگ میں بھنگ ڈال دی۔ چھوڑیے یہ باریک بینیاں اور مجھے بھی بتائیے کہ میرے آنے سے پہلے آپ لوگ کس بات پر ہنس رہے تھے؟ قاسم نہیں چاہتا تھا کہ اسلم خان اس کی جانب سے محتاط ہو اور وہ اپنے شک کے سراغ پر مزید کام نہ کر سکے۔ قاسم کی بات سنتے ہی آغا حسن نے مسکرا کر کہا، آپ کے آنے سے پہلے یہاں محفل مشاعرہ برپا تھی اور کماندار امیر خان اپنا چٹکلا دار قافیہ کلام سنا رہے تھے۔ قاسم نے سنا تو حیرت سے امیر خان کی جانب دیکھا اور شرارتاً مسکراتے ہوئے کہا، اچھا تو جناب شاعری بھی فرماتے ہیں، کچھ ہم بھی سنیں کہ آپ نے کیا کچھ لکھا ہے۔ امیر خان نے ٹھڈائی سے جواب دیا، جی شاعری کے کیا کہنے، ہمیں تو اندلس میں ہونا چاہیے تھا
الحمرا کے دربار میں ہم اپنا کلام سناتے اور دیوان خاص کی شہزادیاں بالکنیوں سے ہم پر پھول نچھاور کرتی۔ امیر خان کی بات سے ایک زوردار کہکا بلند ہوا اور کمرے کی فضا یکسر بدل گئی۔ اتنے میں عبد الرحمن نے قاسم سے مخاطب ہو کر کہا، قاسم بن حشام، آپ تو عرب ہیں، کیا فارسی شاعری آپ کی سمجھ میں آئے گی؟ آپ سمجھ میں آنے کی بات کرتے ہیں، میں آپ کو فارسی شعر سناتا ہوں۔ ساری محفل یک دم ہماتن گوش ہو گئی۔ قاسم زیر لب مسکرا رہا تھا۔ اس نے کچھ دیر توقف کے بعد انتہائی خوبصورت ترنم سے اسلم خان کی جانب دیکھتے ہوئے فارسی کا ایک شعر سنایا۔ آن من باشم کہ روز جنگ بینی پشت من، آ منہم کان درمیان خاک و خون بینی سری۔ ترجمہ تھا کہ میں وہ نہیں کہ تم جنگ کے روز میری پشت دیکھے، میں تو وہ ہوں کہ تم میدان جنگ میں خاک و خون کے درمیان پڑا ہوا میرا سر دیکھے گا۔ قاسم کا شعر اس قدر خوبصورت تھا کہ آغا حسن کے کمرے میں واہ واہ کا شور مچ گیا۔ شعر پڑھنے کے دوران قاسم کی نظریں اسلم خان پر جمی ہوئی تھیں، چنانچہ وہ بری طرح جھینک گیا۔ آغا حسن اور امیر خان قاسم کا شعر سن کر وجد میں آ گئے۔ انہوں نے قاسم سے پھر فرمائش کی کہ وہ اپنا شعر کو مکرر ارشاد فرمائے۔ قاسم نے مسکراتے ہوئے دوبارہ شعر سنایا اور سب نے دوبارہ داد دی۔ اس مرتبہ داد دینے والوں میں اسلم خان بھی شامل تھا۔ جنیچری کے افسروں کی یہ محفل ابھی خوب گرم تھی کہ کمرے میں ایک ادھیڑ عمر شخص داخل ہوا۔ اس شخص کے چہرے پر موجود وقار اور دبدبہ دیکھ کر قاسم نے اندازہ لگایا کہ یقیناً جنیچری کا کوئی اعلیٰ سالار تھا۔ یہ محمد چلپی تھا، سلطان مراد خان کا بہنوئی اور شہاب الدین پاشا کے لشکر میں 30,000 کی پیدل فوج کا سالار۔ کمرے میں موجود جنیچری کے تمام افسر محمد چلپی کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ محمد چلپی مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور سب کے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد آغا حسن کے پہلو میں بیٹھ گیا اور اس نے بیٹھتے ہی تمام سالاروں اور کمانداروں سے مخاطب ہو کر کہا، سپہ سالار شہاب الدین پاشا نے حکم دیا ہے کہ نئے مہینے کا چاند نظر آتے ہی 2 شنبے کے روز ہمارے لشکر کو یورپ کی مہم کے لیے کوچ کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ تیار ہوں گے۔ ہمارے کوچ میں صرف 5 دن باقی ہیں۔ اس مرتبہ جو مہم ہمیں درپیش ہے یہ پچھلے تمام مارکوں سے مختلف ہے۔ ہم ہونیاڈے کی فوج کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلے دنوں صوبہ ٹرانسلونیا میں ہرمان اسٹاٹ کے نام پر ہونیاڈے نے ہمارے سالار فرید پاشا کو ناقابل فراموش شکست دی ہے۔ اس نے درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ترک قیدیوں کو ہنگری کی دعوتوں اور ضیافتوں میں گاجر مولیوں کی طرح کاٹا ہے اور قیدیوں کو نارواں خون بہایا ہے۔ ہمیں ہونیاڈے سے اپنے شہید سپاہیوں کا انتقام لینا ہے۔ ہونیاڈے کی شاندار کامیابی اور ہمارے دوستوں کی پے در پے شکست نے پورے یورپ میں خوش فہمی کی لہر دوڑا دی ہے۔ اس وقت یورپ سے ترکوں کو نکالنے کے لیے ایک زبردست اتحاد ہو چکا ہے۔ شاہ لارڈ سلاس جو اس وقت ہنگری اور پولینڈ دونوں ممالک کا فرما رواں ہے، اس تحریک کا روح رواں ہے۔ اس اتحاد میں ہنگری، پولینڈ اور لاچیا اور بوسنیا کی حکومتیں اپنی پوری قوت کے ساتھ شریک ہیں۔ سربیا بھی جو لارڈ سٹیفن کے عہد میں عثمانیہ کا نہایت وفادار حلیف تھا، اب اس کے جانشین جارج برنٹوچ کی سرکردگی میں اتحادیوں کی صف میں شامل ہو گیا ہے۔ فرانس اور جرمنی نے بھی مبارزین کی ایک کثیر فوج بھیجی ہے۔ اس کے علاوہ عیسائی لشکر میں یورپ کے ہر ملک سے سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد خود کو آ کر شریک ہوئی ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ عیسائی اس لشکر کو مقدس صلیبی لشکر قرار دے رہے ہیں۔ روما کے یورپ نے سب سے زیادہ جوش دکھایا ہے۔ اس نے اپنے نمائندے کارڈنیل جولین سیزر اینی کو ایک مسلح فوج کے ساتھ روانہ کیا اور یورپ کے ہر حصے سے اس جنگ کے لیے کثیر رقم فراہم کر کے بھیجی ہے۔ حقیقتاً یہ ایک صلیبی جنگ ہے، اور یاد رکھیے یہ جنگ عیسائیوں کے مذہبی جوش نے اسلام کے خلاف چھیڑی ہے۔ جمہوریہ وینس اور جمہوریہ جنیوا کے بحری بیڑے بھی عیسائی لشکر کی مدد کو آ پہنچے ہیں، جبکہ بدقسمتی سے ابھی تک سلطنت عثمانیہ کے پاس بحری طاقت نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس لیے ہونیاڈے کا خیال ہے کہ ہماری سلطان کی فوجیں ایشیائی کوچک سے جہاں اوکونیا کے مقام پر امیر کرومانیہ سے جنگ میں مصروف ہوں گی، یورپ میں منتقل نہ ہو سکیں گی۔ اتحادی فوجیں بظاہر شاہ لارڈ سلاس کے زیر کمان ہیں، لیکن در حقیقت ان کا سردار ہنگری کے سابق بادشاہ سیجمنٹ کا ناجائز بیٹا ہونیاڈے ہے، جو اس وقت مسیحی دنیا کا سب سے بڑا ہیرو خیال کیا جاتا ہے۔ محمد چلپی کی زبان میں ایسی تاثیر تھی کہ کمرے میں موجود تمام سالار گمسم ہو گئے۔
मोहम्मद चलपी ने होनियाडे के लश्कर का ऐसा नक्शा खींचा था कि कासिम को इसकी अस्करी महारत और काबिलियत का कायल होना पड़ा। इस दौरान उसे मालूम हो चुका था कि जंग के मौजू पर गुफ्तगू करने वाला ये जहांदीदा और बावकार शख्स सुल्तान का बहनोई है। कासिम ने मोदब लहजे में मोहम्मद चलपी से सवाल किया, सलार मोहतरम, अगर महाज की सूरत हाल इस कदर संगीन है तो सुल्तान मुअज्जम को इस्लामी फौज की क्यादत खुद करना चाहिए थी। मोहम्मद चलपी ने चौंक कर कासिम की जानिब देखा और मशफिकाना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, आप गालिबन कासिम बिन हशाम है। आपकी जहानत और शुजात का शहरा कसर सुल्तानी में फैला हुआ है। खैर बहरहाल आपके सवाल का जवाब यह है कि सुल्तान मुअज्जम खुद लड़ाई की क्यादत करेंगे। हमारा 80,000 का लश्कर जो महज हरावल दस्ते की सूरत में आगे जा रहा है। लेकिन कासिम ने एक ख्याल के तहत फिर कहा, सलार मोहतरम, अगर सुल्तान मुअज्जम की वापसी से पहले हमारे लश्कर की होनियाडे के फौज के साथ मुठभेड़ हो गई तो क्या हमारी फौज सुल्तानी लश्कर का इंतजार करेंगी? नहीं, अगर ऐसा हुआ तो हम डट कर मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह सुल्तान मुअज्जम के पहुंचने से पहले दुश्मन का सफाया कर देंगे। मोहम्मद चलपी के लहजे में आजम था। उसने गर्दन उठाकर जवाब दिया। इतने में आगा हसन ने सवाल किया, सलार मोहतरम, सुना है अदरना में कैसर के खतरनाक जासूस मौजूद हैं जो सुल्तान मुअज्जम के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आगा हसन ने कहा तो सब सलार हमतन गोश हो गए। मोहम्मद चलपी ने जवाब दिया, इस किस्म के इत्तलात मेरे पास भी हैं, लेकिन अभी किसी शख्स पर गिरफ्त नहीं की जा सकती। जहां तक कैसर का ताल्लुक है तो कैसर कुस्तुनतुनिया को शुरू दिन से ही मेढ़े लड़ाने, रीछ कुत्ते और तीतर बड़े लड़ाने का बहुत शौक है। जाहिर है इस किस्म का शख्स मैदान जंग में सामने आने की बजाय साजिशों का सहारा ही ले सकता है। हम अफवाहों पर काबू पा रहे हैं और सुल्तान मुअज्जम इसकी छानबीन के लिए माहिर अफराद मुकर्रर कर रहे हैं। गालिबन मोहम्मद चलपी कासिम का फर्ज मनसबी जानता था, लेकिन उसने सर महफिल जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा। आगा हसन के कमरे में देर तक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें होती रही, यहां तक कि नमाज जोहर का वक्त हो गया। सुल्तान का बहनोई मोहम्मद चलपी अपने सलार से इजाजत लेकर किसी जानिब चल दिया और आगा हसन के कमरे में मौजूद तमाम सलार नमाज की तैयारी के लिए निकल गए। अब कमरे में सिर्फ आगा हसन और कासिम मौजूद थे। कासिम ने सलार से निकल जाने के बाद कुछ देर तवक्कुफ किया और फिर उठकर कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी। आगा हसन ने हैरत से कासिम को दरवाजा बंद करते देखा और मुतजस्सिसाना अंदाज में पूछा, क्या बात है कासिम, काफी संजीदा दिखाई दे रहे हो। कासिम ने आगा हसन को अपने करीब बैठने का इशारा किया और किस कदर मध्यम आवाज में उससे साथ मुखातिब हुआ, आगा, तुम्हें अंदाजा हुआ कमांडर असलम ने मेरी तनख्वाह वाली बात पर किस किस्म का तबसरा किया था? आगा हसन ने जवाब दिया, कैसा अंदाजा? मुझे तो वो बात बहुत बुरी लगी थी। ये नीचेरी के तमाम सिपाही सुल्तान के बेटे हैं, हमें तनख्वाहों और मालो दौलत से कुछ गरज नहीं। असलम खान ने घटिया बात की थी जो मेरे ख्याल में सबको बुरी लगी होगी, लेकिन तुम क्या कहना चाहते हो? आगा हसन सिर्फ सिपाही था, सुराग रसाना था। उसने असलम खान की बात को सिर्फ हरी तौर पर लिया था, सरसरी तौर पर लिया था, जबकि कासिम असलम खान से मुतअल्लिक शक में मुब्तला था। उसे येनीचेरी में अफवाहें फैलाने वालों की तलाश थी। सुल्तान मुराद खान सानी वाकई एक तजर्बाकार सुल्तान और इसने शाही सुराग रसान के लिए कासिम बिन हिशाम का इंतखाब करके दानिशमंदी का सबूत दिया था। कासिम पहले दिन से ही हर शख्स को शक की निगाह से देखने लगा। उसने आगा की इस बात की बात सुनी और मुंह बसूर लिया और तादीनी अंदाज में कहने लगा, आगा, अगर अकल के नाखून लो, ये भी तो देखो कि असलम खान के लश्करों के साथ रवाना होने से माजरत कर ली है, जबकि सुल्तान के खुफिया महकमे का ये कहना है कि सुल्तान के गद्दार सुल्तान की अदब मौजूदगी में दरना के अंदर दंगा फसाद करना चाहते हैं। ये भी खबरें हैं कि येनीचेरी के बाद सलार गद्दारों के साथ मिले हुए हैं। कासिम ने आगा हसन को सोचने पर मजबूर कर दिया। आगा हसन ने पुरतजस्सिस निगाहों से कासिम की जानिब देखा और कहा, यह तो मुझे मालूम है कि हमारी फौज में काली भेड़ें मौजूद हैं, लेकिन असलम खान के बारे में इससे पहले मैंने ना कभी सोचा। तुम्हारी बात दिल को लगती है, क्योंकि जहां तक मेरे इल्म में है असलम खान के घर में अभी बच्चा होने में देर है। वो पहले मेरे दोस्त है। चंद दिन पहले तक उसने मुझे बताया था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस माह शवाल में पहले बच्चे का बाप बनाने वाला है। जब आज उसने अपना उज़र बताया तो मुझे कतरे हैरत हुई। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि एक सिपाही को मैदान जंग की तरफ रवाना होने से कभी माजरत ना होना चाहिए, चाहे वजह कुछ भी हो। कासिम ने इत्मीनान का सांस लिया, गोया असलम खान पर उसका शक दुरुस्त था। उसने कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन यकलख्त किसी वजह से खामोश हो गया। उसकी निगाहें तेजी से कमरे के दरवाजे की तरफ उठी। उसकी छठी हिस्स बेदार हो चुकी थी।
قاسم کی نگاہوں کی چمک دیکھ کر آغا حسن میں تجسس پیدا ہو گیا۔ قاسم نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر آغا حسن کو خاموش رہنے کو کہا۔ کچھ خود اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب وہ دبے پاؤں دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ دروازے کے قریب پہنچا اور اس نے بے آواز یک طرف سے دروازے کی کنڈی ہٹا دی۔ اگلے لمحے یک لخت دروازے کے دونوں پٹ جھٹکے سے کھول دیے۔ دروازہ کھلنے کے ساتھ ہی دھڑام کی آواز سنائی دی اور یونیچری کے ایک نوجوان سپاہی اندر کمرے میں آ گرا۔ وہ غالباً دروازے کے ساتھ ٹکا آغا اور قاسم کی باتیں سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ قاسم اور آغا حسن نے بجلی کی تیزی سے اپنی شمشیریں بے نیام کر لیں۔ قاسم نے تلوار ہوا میں لہرائی اور آگے بڑھ کر دروازے کی کنڈی پھر لگا دی۔ یہ ایک سراغ رساں کی حیثیت سے اس کا پہلا مارکا تھا۔ یونیچری کا نوجوان سپاہی قاسم اور آغا حسن کی تلوار دیکھ کر بوکھلا گیا۔ اس کے چہرے پر موت کی زردی چھانے لگی اور گڑگڑانے لگا۔ قاسم نے تلوار کی نوک اس کی گردن پر رکھی اور اسے پیچھے کی طرف دھکیل کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ قاسم نے شیشناگ کی طرح پھنکارتے ہوئے نوجوان سے سوال کیا، تم ہماری باتیں کیوں سن رہے تھے؟ کون ہو تم اور کس کے کہنے پر جاسوسی کر رہے ہو؟ نوجوان کا حلق خشک ہو گیا۔ اس نے ایک یکلخت خشک ہونٹ لے کر زبان تر کرنے کی کوشش کی۔ اتنے میں آغا حسن جو نوجوان کو غور سے دیکھ رہا تھا بول اٹھا، یہ یونیچری کے 22ویں دستے کا ایک نیا سپاہی ہے اور اسلم خان کی کمان میں لڑتا ہے۔ آغا حسن کی بات سن کر قاسم نے معنی خیز نظروں سے آغا حسن کی جانب دیکھا اور پھر نوجوان سے سوال کیا، کیا نام ہے تمہارا؟ ترک باز۔ نوجوان نے خوف سے ہکلاتے ہوئے نام بتایا۔ تمہیں ہماری باتیں سننے کے لیے کس نے بھیجا؟ قاسم نے پوچھا، لیکن وہ خاموش رہا۔ قاسم نے تلوار کا دباؤ بڑھا دیا۔ ترک باز کی آنکھیں ابلنے لگیں۔ اس کی نرگٹ سے ذبح ہوتے بکرے جیسی آواز بلند ہو رہی تھی۔ قاسم نے اپنا سوال دہرایا، بتاؤ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ اگر نہیں بتاؤ گے تو یاد رکھو میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ کے تمہیں شہر کے چوراہے پر پھینک دوں گا۔ مارے دہشت کے ترک باز کا رنگ خزاں رسیدہ پتے جیسا ہو گیا۔ وہ پھر بھی کچھ نہ بولا۔ وہ شاید کسی کا نام نہ لینا چاہتا تھا۔ قاسم نے جب دیکھا کہ ترک باز سیدھی طرح نہیں بتائے گا تو اس نے آغا حسن کو ترک باز کے ہاتھ پیر باندھنے کے لیے کہا۔ آغا حسن نے اپنی تلوار رکھی اور کمرے میں رکھے صندوق سے رسی نکال لایا۔ کچھ دیر بعد ترک باز ہاتھ پیروں سے بندھا کمرے پر فرش پر پڑا کانپ رہا تھا۔ آغا حسن اور قاسم اس کے قریب بیٹھے تھے اور قاسم نے کہا، دیکھو تم سیدھے طریقے سے بتا دو کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے، ورنہ تم جانتے ہو کہ ہم تمہاری ایک ایک بوٹی الگ کر دیں گے۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ قاسم نے اپنی تلوار اس کے کندھے پر چرکا لگایا۔ اس کی قمیض پھٹ گئی اور اس کے کندھے سے فرفر خون بہنے لگا۔ وہ پوری طرح خوف زدہ ہو چکا تھا۔ اس نے موت کے خوف سے گڑگڑاتے ہوئے کہا، مجھے ودیوس بھیجا ہے۔ اچانک کمرے کے روشن دان سے ایک تیر آیا اور ترک باز کے حلق میں اتر گیا۔ کچھ لمحے تو آغا حسن اور قاسم کو سمجھ بھی نہ آئی کہ کیا ہوا۔ ترک باز خون کے لت پت ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے اور آنکھیں اپنے حلق سے ابھر رہی تھیں۔ وہ مر رہا تھا۔ تیر اس کی گردن پر حلق کے مقام پر پیوست ہو چکا تھا۔ جو ہی معاملہ قاسم کی سمجھ میں آیا، اس نے بجلی کی رفتار سے جست لگائی اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلنا چاہتا تھا۔ اب وہ بیرکوں کے آگے بنے برآمدے میں دوڑ رہا تھا۔ اس کا رخ عمارت کے آخری کونے کی جانب تھا، جہاں چھت پر جانے کے لیے مٹی کے زینے بنے ہوئے تھے۔ قاسم برق رفتاری سے زینے پر پھلانگتا ہوا چلا گیا۔ اس کے عقب میں آغا حسن کے دوڑنے کی آواز بھی آ رہی تھی، لیکن اس نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ وہ جلدی سے ثانیے بعد عمارت کی چھت پر تھا، لیکن یہاں آ کر اسے مایوسی ہوئی۔ ترک باز کو قتل کرنے والا چھلاوا دوسری جانب سے چھلانگ لگا کر غالباً چھت سے کود گیا۔ قاسم نے آغا حسن کو چھت پر آتے دیکھا تو چیخ کر کہا، بھاگو، یہاں نہیں، پرلی طرف، جھاڑیوں کی طرف دیکھو۔ وہ چھت سے کود گیا۔ قاسم خود بھی الٹے پاؤں بھاگا اور کسی آندھی کی طرح عمارت کی شمالی سے دوڑنے لگا۔ لیکن یہاں آ کر بھی آغا حسن اور قاسم کو مایوسی ہوئی۔ دشمن نکل چکا تھا۔ قاسم اور آغا حسن ایک پورے دستے کے ہمراہ شام تک موسکر کا سارا علاقہ چھانتے رہے، لیکن ترک باز کا قاتل ایسے غائب ہو چکا تھا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ وہ مغرب کے بعد کمرے میں لوٹے تو قاسم نے کہا، ترک باز کی لاش کا کیا ہوا؟ اسے خفیہ محکمے کا سربراہ بہرام خان اپنے ساتھ لے گیا۔ ہم جس وقت قاتل تلاش کر رہے تھے، بہرام خان یہاں اپنی کارروائی مکمل کر رہا تھا۔ آغا حسن نے جواب دیا اور قاسم سے ایک لمبی ہوں کی۔ قاسم نے پھر پوچھا، اچھا یہ بتاؤ، تمہاری سمجھ میں کچھ آیا؟ یہ اسودی کون ہے؟ ترک باز کے مرنے سے پہلے اسودی کا نام لیا تھا؟ نہیں، مجھے بھی معلوم نہیں۔ وہ جب بھی اٹک کر رہا تھا تو میں سمجھا کہ وہ اسلم خان کہنا چاہتا ہے، لیکن اس نے اسودی کہہ دیا۔ معلوم نہیں یہ اسودی کون ہے؟ آغا حسن کے چہرے پر گہری غور و فکر کا تاثر تھا۔ قاسم نے کسی خیال کے تحت آغا حسن سے کہا، آغا
تم اسلم کی کمان میں کام کرنے والے کسی اور سپاہی کو بلاؤ، ہو سکتا ہے اسلم کے ماتحت اسے اسودی کہہ کر پکارتے ہو، کیونکہ عموماً فوج کے سپاہی اپنے سالار کے ہی من پسند نام رکھ لیتے ہیں۔ اسلم کے چہرے کی رنگت سیاہ ہے، ہو سکتا ہے اس کے ماتحت اس کو سیاہ رنگ کی وجہ سے اسودی کہہ کر پکارتے ہوں۔ قاسم کی بات سے آغا حسن چونک گیا اور اس کے تجسس سمیت انداز میں قاسم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، بخدا تم بہت ذہین ہو، تمہیں تو خفیہ محکمے کا سربراہ یا پھر شاہی سراغ رساں ہونا چاہیے۔ تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، اسلم خان کا نام اس کے ماتحتوں نے نہیں رکھا، بلکہ ایک موقع پر سلطان نے اسے اسودی کہہ کر پکارا تھا۔ تب سے اسلم اپنے نام کے ساتھ کبھی کبھی اسودی کا لقب لکھ لیتا ہے۔ لیکن کمال ہے، مجھے پہلے یہ بات کیوں نہ یاد آئی؟ دراصل قاتل کے تعاقب نے میرے دماغ معاف کر رکھا تھا۔ آغا حسن نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے پرجوش لہجے میں بات کی اور قاسم کی حالت بھی عجیب تھی۔ ایک بہت اہم سراغ اس کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ اس نے کسی قدر ٹھہرے ہوئے لہجے میں آغا حسن سے کہا، آغا دھیان رہے، ابھی اسلم خان کو خبر نہ ہونے پائے، میں اس پر کسی خاص ترتیب سے ہاتھ ڈالنا چاہتا ہوں۔ قاسم نے کہا تو آغا حسن کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ہاتھ ڈالنا چاہتے ہو؟ کیا مطلب؟ تم کس حیثیت سے ہاتھ ڈالو گے؟ اب قاسم کو احساس ہوا کہ اسے آغا حسن کے سامنے اسلم خان پر ہاتھ ڈالنے کی بات نہ کرنا چاہیے تھی، لیکن اب وہ کر چکا تھا۔ چنانچہ اس نے جھوٹ پر جھوٹ بولنے کی بجائے آغا حسن جیسے مجاہد سپاہی کو اعتماد میں لینا مناسب سمجھا اور کہا، دراصل سلطان نے مجھے وقتی طور پر سراغ رسانی کے کام پر متعین کیا ہے۔ مجھے اس سلسلے میں تمہارا تعاون درکار ہے۔ میری نظر پہلے سے کچھ لوگوں پر ہے، لیکن کوئی واضح نہ ہونے کی وجہ سے میں ابھی تک کسی پر ہاتھ نہ ڈال سکا۔ اب پہلی مرتبہ میرے سامنے اس سازش کا ایک سراغ آیا ہے۔ میں اسلم خان اسودی کو بے خبری میں گرفتار کرنا چاہتا ہوں۔ قاسم کے نئے فرائض سن کر آغا حسن کو کچھ زیادہ حیرت نہ ہوئی، بلکہ وہ کسی حد تک خوش ہوا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اسلم خان اسودی کو تو پتہ چل چکا ہوگا کہ اس کے بھیجے ہوئے سپاہی نے مرتے ہوئے اسودی کا لفظ ادا کر لیا ہے۔ آغا حسن کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ قاسم نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر کہا، میرے لیے جب تک اسلم خان کو یہ یقین ہے کہ ہمارے ہاتھ اسے پکڑنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں آیا تو وہ فرار ہونے کی کوشش نہیں کرے گا۔ میرا خیال ہے کہ جب تک اسلم خان کو یہ یقین ہے کہ ہمارے ہاتھ اسے پکڑنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں آیا، وہ فرار ہونے کی کوشش نہیں کرے گا۔ وہ اس سے پہلے کہ وہ فرار ہو، میں اس کی گردن دبوچ لوں گا۔ اسی خیال کے تحت قاسم نے کہا، آغا کیا تمہیں اسلم خان اسودی کی رہائش کا پتہ معلوم ہے؟ کیا مطلب؟ تم کہیں آج رات ہی اسے پکڑنا تو نہیں چاہتے؟ آغا حسن نے تجسس سے کہا۔ قاسم نے اس بات میں سر ہلایا، بے شک میں نیکی کے کام میں دیر کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ میں آج ہی اس غدار پر سائقہ بن کر ٹوٹ پڑوں گا۔ مجھے اس دشمن ملک ملت سے کیسر کے تمام جاسوسوں کے نام اگلوانے ہیں۔ آغا حسن پورے تجسس دلچسپی سے قاسم کی بات سن رہا تھا۔ اس نے فوراً کہا، ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ہمراہ چلوں گا۔ صرف تم ہی نہیں، ہم کماندار امیر خان کو بھی ساتھ لے چلیں گے۔ ہو سکتا ہے اسلم کی مدافعت کرے اور اس کے کچھ سپاہی اس کی حفاظت پر مامور ہوں۔ اس کے بعد دیر تک قاسم اور آغا حسن اپنے آئندہ لاہ عمل پر بات چیت کرتے رہے، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ قاسم نے اٹھتے ہوئے کہا، ہم آدھی رات کے وقت اپنے منصوبے پر عمل درآمد کرنے کے لیے روانہ ہوں گے۔ اچھا ہوا کہ تمہیں اسلم خان کے گھر کا پتہ معلوم ہے۔ اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ امیر خان کو واردات کا لاہ عمل سمجھا کر رات کے پہلے پہر فوجی چھانی دروازے پر لے آؤ۔ قاسم نے آغا حسن کو اس کی ذمہ داری سمجھائی۔ قاسم کی ہر بات آغا حسن نے سر ہلا دیا۔ تمام معلومات طے کرنے کے بعد قاسم آغا حسن سے اجازت لے کر گھر کی جانب چلنے لگا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ ادرنا کی فوجی چھاؤنی کے علاقے میں اکثر رہائش گاہوں کے نزدیک 3 گھوڑ سوار سائے دکھائی دیے۔ یہ ان افسروں کی رہائشیں ہیں جو شادی شدہ تھے۔ ان رہائش گاہوں کے پچھلی جانب شہتوت کے بہت سے درخت تھے، جہاں دن بھر افسروں کے بچے شہتوت چنتے نظر آتے تھے۔ 3 گھوڑ سوار شہتوت کے درختوں کے پاس پہنچ کر رک گئے، جہاں تاریکی اور زیادہ گہری ہو چکی تھی۔ گھوڑ سواروں کے اترتے اور گھوڑوں کو شہتوت کے درختوں کے ساتھ باندھ دیا۔ اب تینوں سائے عمارتوں کی جانب بڑھ رہے تھے۔ عمارتوں کے تیسری رو میں پہلا مکان اسلم خان کا تھا۔ تینوں سائے اسی جانب جاتے ہوئے نظر آئے۔ وہ اسلم خان کے مکان کے قریب پہنچے تو رک گئے۔ یہ پکی اینٹوں کا بنا چھوٹا سا مکان تھا، جس کا بیرونی دروازہ گلی کی جانب سے 14 فٹ بلند تھا۔ عقبی مکان کے کمروں کی پچھلی دیوار تھی۔ امیر خان کا سایہ مکان کے عقبی جانب چلا گیا۔
آغا حسن اور قاسم دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ جنیچری کے ان تینوں افسروں نے اپنی اپنی ٹھاٹ باندھ رکھے تھے، سروں پر ٹھاٹھے باندھ رکھے تھے۔ وہ چیتے کی طرح چالاکی سے چلتے ہوئے مکان کے دروازے کے قریب آئے اور دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے۔ اب وہ مکان کے اندر کسی قسم کی آہٹ سننے کی کوشش کر رہے تھے۔ کافی دیر تک دروازے سے کان لگائے رکھنے کے بعد قاسم کو یقین ہو گیا کہ اسلم خان اور اس کے اہل خانہ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ اگلے لمحے وہ چھپکلی کی طرح دروازے سے چپک کر اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ قاسم آہٹ پیدا کیے بغیر دروازے کے سرے پر پہنچ گیا۔ اس کے بدن پر سیاہ رنگ کا لبادہ تھا۔ کمر پر بندھی ہوئی کپڑے کی پٹی میں 2 خطرناک خنجر اڑ رہے ہوئے تھے۔ دائیں کولہے کے ساتھ خالی نیام لٹک رہی تھی کیونکہ تلوار قاسم کے دانتوں میں تھی۔ اس کی پشت پر تیروں سے بھرا ترکش اور میان جھول رہی تھی۔ قاسم خاموشی سے ایک جانب اترنے لگا۔ آغا حسن باہر گلی میں کھڑا اسلم خان کے گھر کا دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ قاسم نے انتہائی احتیاط سے آواز پیدا کیے بغیر اندر سے دروازہ کھولا اور آغا کو بھی اندر بلا لیا۔ ادھر امیر خان نے کمال پھرتی کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ مکان کے اوپری دروازے میں موجود درختوں میں سے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں پھنساتا کسی چھپکلی کی طرح مکان کی چھت پر آ گیا۔ چھت پر پہنچ کر امیر خان درمیان میں چلنے کی بجائے ایک طرف دیوار کے ساتھ بلی کسی چال چلنے لگا اور صحن میں اترتے ہوئے زینوں تک پہنچا۔ یہاں سے گھر کے صحن نظر آ رہا تھا۔ امیر خان سب سے پہلے والے زینے پر دیوار کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔ یہاں سے اسے آغا حسن اور قاسم کی کارروائی پر نظر رکھنی تھی۔ قاسم اور آغا حسن بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوئے اور سب سے پہلے مکان کا صحن میں شتوت کا ایک بہت بڑا درخت لگا ہوا تھا جس کا سایہ رات کے تاریکی میں کسی بھوت کی طرح دیواروں پر پڑ رہا تھا۔ آج چاندنی رات تو تھی لیکن چاند کی کئی منزلیں طے کرتا ہوا سورج کے تعاقب میں شفق پار چھلانگ لگانے والا تھا۔ قاسم اور آغا حسن بڑھ کر برآمدے میں داخل ہوئے۔ یہاں تاریکی تھی اور مکان کے دونوں کمروں کے دروازے اندر سے بند تھے۔ قاسم اور آغا حسن نے الگ الگ دروازے پر کان لگائے اور اندر کسی قسم کی ہٹ محسوس کرنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن کمروں میں بلا کی خاموشی تھی۔ قاسم کو کچھ غیر قدرت سا لگا لیکن وہ نہ سمجھ سکا۔ بلاخر اس نے دروازے پر دباؤ دیا تو یہ جان کر اسے حیرت ہوئی کہ دروازہ کھلا تھا۔ اس نے چونک کر اور آغا حسن کو ہاتھ کے اشارے سے اپنے قریب بلایا اور دونوں بے حد احتیاط کے ساتھ آغا حسن قریب آیا تو قاسم نے اسے باہر رکنے کا اشارہ کیا اور خود تاریک کمرے کو داخل ہونے کے لیے دروازے کو یک لک چوپٹ کھول دیا۔ اگلے لمحے وہ کمرے کے اندر تھا لیکن اپنے اندر داخل ہوتے ہی گویا اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ کسی نے تلوار کا بھرا ہوا پورا وار کر کے اس کی گردن تن سے جدا کر دینا چاہی۔ نہ جانے وہ کون سی طاقت تھی جس نے دل سے قاسم کو چھلانگ لگانے پر آمادہ کیا اور اچھل کر ایک جانب اور اندھیرے میں موجود دشمن کو وار خالی چلا گیا۔ اب قاسم سنبھل چکا تھا، لہذا اس نے دشمن کا دوسرا وار تلوار کی چمک دیکھ کر اپنی تلوار سے روکا۔ لوہے سے لوہا ٹکرایا اور ٹن کی آواز پیدا ہوئی، لیکن اسے جان کر بے پناہ حیرت ہوئی کہ برآمدے سے بھی ٹن کی آواز آ رہی ہے۔ گویا دشمن صرف اکیلا نہیں تھا بلکہ کوئی ساتھی بھی باہر کہیں چھپا ہوا تھا جو آغا حسن پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اسلم خان اور اس کے ساتھی پہلے سے گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ قاسم اندھیرے میں اندیکھے دشمن کے وار روکتا رہا، پھر اچانک اس نے ایک زبردست داؤ کھیلا اور ایک دم اپنا پیر پھسلایا اور زمین پر گر گیا۔ اگلے لمحے یہ پھسلتا ہوا مد مقابل کی ٹانگوں سے جا ٹکرایا۔ مد مقابل اوندھے منہ نیچے آ رہا تھا۔ قاسم نے لیٹے لیٹے اپنی تلوار کا رخ اس کی جانب کر دیا۔ مد مقابل تلوار پر گرا اور تلوار اس کے پیٹ سے آر پار ہو گئی۔ فضا ایک چیخ سے گونجی، مد مقابل کے پیٹ سے خون کے فوارے پھوٹ پڑے۔ قاسم دشمن کی تیزی سے اٹھا اور باہر کی جانب تیزی سے لپکا، لیکن یہاں آغا حسن پہلے ہی اس کا گردن کاٹ چکا تھا۔ آغا حسن اور قاسم کو اچانک سیڑھیوں پر دوڑتے ہوئے قدم آواز سنائی دی اور پھر تھوڑی دیر بعد تلواریں ٹکرائیں کی آواز لگی۔ گویا امیر بھی کسی کے ساتھ مدبھیڑ میں دشمن سے مدبھیڑ ہو چکی تھی۔ آغا حسن اور قاسم زینے کی جانب دوڑے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ زینے پھلانگتے اوپر سے کوئی گٹھری کی لڑکتے ہوئے نیچے آنے لگا۔ گٹھری قاسم کے پیروں میں آ کر رکنے کی بجائے ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ آغا حسن نے چاند کی روشنی کی پہچان میں یہ اسلم خان تھا۔ اس کی تلوار گر چکی تھی اور وہ زینوں سے لڑک کر صحیح سالم بچ گیا تھا۔ قاسم نے اپنی تلوار سیدھی کی اور اسلم خان کی ٹھوڈی پر ٹکا دی۔ اسلم نے جرأت کر کے خاصی بلند آواز میں کہا، کون ہو تم؟
اور کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ اسلم نے آواز نکالی تو قاسم نے تلوار کا دباؤ بڑھا دیا اور سانپ کی طرف پھنکارتے ہوئے کہا، تم ہمیں اچھی طرح جانتے ہو اسلم خان، ہم اسلام کے غداروں کی موت ہیں۔ تم اگر کچھ رعایت چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ تمہاری بھلائی اس میں ہے کہ تم سب کچھ اگل دو۔ کیا اگل دوں؟ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ تو تم لوگ نے مجھے کچھ کہا تو خود بھی بچ نہ سکو گے۔ تم ینیچری کے ایک سالار پر ہاتھ اٹھا رہے ہو۔ اب اسلم خان کا حوصلہ بحال ہو چکا تھا۔ اچانک قاسم نے اسلم کی ٹھوڑی پر تلوار پیچھے ٹکا دی۔ اسلم نے حیرت سے قاسم کی جانب دیکھا، لیکن اگلے لمحے اس کی دردناک چیخ نے پوری فضا کو چیر دیا۔ قاسم نے پوری تلوار اس کی دائیں ران میں گھونپ دی تھی۔ تکلیف کی شدت سے اس کی چیخیں بہت بلند آواز میں پیدا ہوئیں، یقیناً آس پاس کے مکانوں میں بھی سنی گئی ہوں گی۔ اب قاسم اور آغا حسن کو جو کچھ بھی کرنا تھا آنن فانن کرنا تھا۔ امیر خان ابھی تک چھت پر ہی تھا۔ اس نے ایک اچھے سپاہی کی طرح اپنی طے شدہ جگہ پر نہ چھوڑی۔ قاسم نے اسلم کی ران میں تلوار گھونپی لیکن واپس نہ کھینچی۔ اسلم تکلیف کی شدت سے زمین پر گر پڑا۔ وہ اور بھی چیختا لیکن آغا حسن نے آگے بڑھ کر اس کا منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ قاسم خونخوار انداز سے اسلم کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، اسلم خان، زندگی سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں، خصوصاً تمہارے جیسے غداروں کے لیے۔ تم اگر جینا چاہتے ہو تو سچ سچ بتاؤ کہ تمہارا آدمی ہماری باتیں کیوں سن رہا تھا۔ یہ بھی بتاؤ کہ ابو جعفر کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے، اور ینیچری میں تمہارے علاوہ اور کون کون سے لوگ کیسر کے جاسوس ہیں۔ اور یاد رکھو کہ اب چیخنا مت، ورنہ اب کی بار میں تمہارا کان کاٹ دوں گا۔ قاسم کے لہجے میں بے پناہ سفاکی اور بے رحمی تھی۔ اسلم تو درد کنار۔ قاسم کی آواز سے آغا حسن بھی کانپ اٹھا۔ آغا حسن قاسم کے اشارے پر اسلم کے منہ پر ہاتھ ہٹا چکا تھا۔ اسلم قاسم کی سفاکی سے اس قدر خوف زدہ ہوا کہ بے پناہ درد کے باوجود زبان سے خاموش رہا۔ قاسم کے دوبارہ پوچھنے پر طوطے کی طرح بولنے لگا۔ اس نے بتایا کہ ابو جعفر در حقیقت کیسر کا جاسوس ہے اور سلطنت عثمانیہ کی تباہی کے غرض سے ادرنا میں مقیم ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ابو جعفر نے ینیچری میں اپنی سازش کا جال بچھا رکھا ہے، لیکن وہ ینیچری میں موجود کیسر کے جاسوسوں کے مکمل نام نہ بتا سکا۔ اس نے ایک سالار کا نام لیا ہے کہ تھا کہ اس کی گردن ڈھلک گئی، وہ شاید بے ہوش ہو چکا تھا۔ اتنے میں چھت سے امیر خان نے تیز سرگوشی کرتے ہوئے کہا، ساتھ کے مکان پر ہلچل دکھائی دے رہی ہے، آپ لوگ جلدی سے اپنا کام نپٹانے کی کوشش کرو۔ قاسم نے مایوسی سے بے ہوش اسلم کی جانب دیکھا اور اگلے لمحے بے رحمی سے اپنی تلوار واپس کھینچ لی۔ اسلم بے ہوشی کے عالم میں تڑپا، لیکن اس نے آنکھیں نہ کھولیں۔ قاسم نے اسلم کو وہیں پڑے ہوئے چھوڑا اور آغا حسن کو اوپر امیر خان کے ساتھ جانے کی ہدایت کرتا ہوا خود مکان کے دوسرے بند دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ قاسم کے اندازے کے مطابق یہاں اسلم کی بیوی بند تھی۔ وہ کمرے کے دروازے پر پہنچا اور دروازے کو دھکیل کر کھولنے کی کوشش کی۔ قاسم نے دیا سلائی جلائی اور برآمدے کی دیوار پر اٹکی مشل کو روشن کر دیا۔ اب مشل قاسم کے ہاتھ میں تھی۔ اس کے بائیں کندھے کے زور سے دروازے کو توڑنے کی کوشش کی اور کچھ ہی دیر میں کڑک کی آواز کے ساتھ دروازہ ٹوٹ گیا، لیکن اسے کمرے میں داخل ہونا نصیب نہ ہوا۔ نہ جانے زینوں کے پاس بے ہوش لیٹا ہوا اسلم خان کب ہوش میں آیا اور زمین پر گھسیٹتے ہوئے کب قاسم کے کوکب میں پہنچ گیا۔ اب اس کے ہاتھ میں ایک لمبا خنجر چمک رہا تھا۔ قاسم نے جو ہی دروازے کے پھٹ کو توڑا، اسلم نے آدھا دھڑ اوپر اٹھاتے ہوئے قاسم کی پشت پر خنجر کا وار کر دیا، لیکن آخری وقت میں قاسم کو اپنے پیچھے حرکت کی آواز سنائی دی اور تیزی سے مڑا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ اسلم خان کا خنجر قاسم کے بائیں پہلو میں پڑا اور اس کے کولہے کو گوشت چیرتا ہوا دوسری جانب نکل گیا۔ اس طرح گویا اسلم خان نے اپنے زخم کا بدلہ لے لیا۔ قاسم زوردار سسکی بلند کی، لیکن وہ اپنی جگہ پر ثابت قدم رہا اور اس کے ہاتھ سے مشل گر چکی تھی، لیکن مشل کی روشنی میں بدستور قاسم اور اسلم پر پڑی رہی۔ قاسم نے اپنے زخم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پوری قوت سے تلوار گھمائی اور اسلم خان کا سر کٹ کر کمرے کے اندر جا گرا۔ مشل کی روشنی اندر تک جا رہی تھی۔ اسلم کا کٹا ہوا سر کمرے میں لڑکتا ہوا چلا گیا اور پھر اگلے کمرے سے ایک نسوانی چیخ کی آواز بلند ہوئی۔ یہ اسلم کی بیوی کی چیخ تھی۔ قاسم نے گری ہوئی مشل اٹھائی اور کمرے کے اندر داخل ہوا۔ مشل کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ کمرے میں خاتون موجود تھی جس کا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا اور اس کے پیروں میں ایک ہلکی سی تلوار پڑی تھی۔ غالباً یہ تلوار اسلم نے اپنی بیوی کو حفاظت کے لیے دی تھی، لیکن وہ کمزور دل خاتون اسے استعمال نہ کر سکی اور مارے ڈر کے نیچے پھینک دی۔ اسلم کی بیوی نے اپنے خاوند کا کٹا ہوا سر دیکھا تو اس کا دماغی توازن ٹھکانے نہ رہا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے کچھ دیر تعجب پوش قاسم کی طرف دیکھتی رہی اور پھر یک لخت اس نے اپنے سامنے اپنی بڑی تلوار دونوں ہاتھوں سے اٹھائی اور کسی پاگل درندے کی طرح قاسم پر حملہ کرنے کے لیے دوڑی۔
قاسم نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر اس اناڑی خاتون کی تلوار پر اپنا تلوار سے وار کیا اور اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے نکل کر دیوار سے جا ٹکرائی۔ اتنی دیر میں باہر دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ یہ آغا حسن تھا، جو قاسم کو یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ کچھ مسلح افراد مکان کو سامنے کی جانب سے گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قاسم نے سنا تو بجلی کی تیزی سے باہر کی جانب جست لگائی اور کسی چھلاوے کی طرح 3 زینے پھلانگتا ہوا مکان کی چھت پر جا پہنچا۔ آغا حسن بھی اس کے عقب میں تھا۔ چھت پر امیر خان پہلے سے موجود تھا اور اس نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے واپسی کے لیے چھت کے ساتھ کمند پہلے سے لٹکا رکھی تھی۔ کمند کا اٹکا چھت سے نیچے چپکا ہوا تھا اور کمند کی مضبوط رسی نیچے زمین تک چلی گئی تھی۔ سب سے پہلے آغا حسن نیچے اترا، پھر قاسم اور سب سے آخر میں امیر خان بھی نیچے اتر آیا۔ اب وہ محفوظ تھے۔ تینوں دبکی چال سے چلتے ہوئے شہتوت کے درختوں تک آئے اور اس سے پہلے کہ مسلح افراد مکان میں داخل ہوتے، ینیچری کے تینوں سالار اپنے کام کر کے چھاونی کے علاقے میں داخل ہو چکے تھے۔ صبح ہوئی تو درنا کے لوگوں نے عجیب و غریب خبریں سنی۔ ہر طرف سنسنی پھیلی ہوئی تھی، جگہ جگہ کل کے واقعات پر تبصرے ہو رہے تھے۔ ایک ہی دن میں ینیچری کے معسکر اور چھاونی میں قتل کے 4 سنسنی خیز وارداتیں ہوئی تھیں۔ ہر شخص کی زبان پر یہی بات تھی کہ کیسر کا جاسوس ادرنا میں پھیل چکے ہیں، لیکن قاسم کسی اور ہی فکر میں تھا۔ اس کے پاس وقت کم تھا اور ابھی اسے بہت سے کام نپٹانے تھے۔ اس وقت وہ بغدادی دروازے کے قریب منڈلا رہا تھا کہ ابو جعفر کی رہائش اسی علاقے میں ہے۔ یہ دن کا وقت تھا اور قاسم اکیلا تھا۔ وہ غالباً یہاں کوئی کارروائی کرنے کی بجائے محض موقع کا جائزہ لینے کے لیے آیا تھا۔ آج بازار میں خوب گہما گہمی تھی۔ لوگ ترکی ٹوپیاں پہنے ہوئے، بھاری بھرکم لباس زیب تن کیے کاروبار زندگی میں مصروف تھے۔ قاسم آہستہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا بازار سے گزرنے لگا۔ یہاں جگہ جگہ 2 یا 4 آدمی کل کے واقعے پر زور و شور سے محو گفتگو تھے۔ قاسم کے بدن میں ڈھیلا ڈھیلا عربی لباس تھا، جس کی قمیض گھٹنوں سے نیچے تھی اور اس نے سر پر بھی حجازی طرز کا ہمامہ باندھ رکھا تھا۔ وہ بازار کی چہل پہل سے بے پرواہ بغدادی دروازے کی طرف چلتا جا رہا تھا۔ اسے بغدادی دروازے کی جامع مسجد میں جانا تھا۔ وہ ابھی جامع مسجد کی طرف مڑنے ہی والا تھا کہ اس کی نظر مارسی کے کوچوان اکبر سے ملنے کا خیال آیا اور ڈھیلے قدموں کے ساتھ اس کم عمر لڑکے کی جانب چل دیا۔ جو ہی وہ اکبر کے قریب پہنچا تو اکبر نے فوراً قاسم کو پہچانتے ہوئے، ارے صاحب جی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ مالکن آپ ہی کی تعریفیں کرتی ہیں۔ آج تو ہمارے گھر میں وہ آیا ہوا ہے جو بڑی مالکن کا دوست کا چوگے والا پیشوا۔ اکبر نے گویا قاسم کی ساری مشکل ہی آسان کر دی۔ اسے جس کی تلاش تھی اسے خود بخود چل کر قاسم کے پاس آ گیا تھا۔ قاسم نے اکبر سے فوراً سوال کیا، کون؟ ابو جعفر؟ جی ہاں، وہی ابو جعفر، نیلی آنکھوں والا۔ اکبر نے نیلی آنکھوں والا کہا تو قاسم کا ذہن پھر گھومنے لگا۔ نیلی آنکھوں والا عربی باشندہ ابو جعفر ہمیشہ قاسم کے دل میں کھٹکتا تھا۔ قاسم نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ مارسی کو پیغام بھیجے گا۔ چنانچہ اس نے اکبر سے کہا، میں تمہیں ایک خط لکھ کر دیتا ہوں، کیا تم اسے صحیح سلامت اپنی چھوٹی مالکن تک پہنچا دو گے؟ جی بالکل، میں وہ خط صرف چھوٹی مالکن کو دوں گا۔ مارسی کا کوچوان اپنی عمر سے زیادہ چالاک تھا۔ اب قاسم کے لیے مسئلہ اس بازار میں خط لکھنے کا اہتمام تھا۔ اس نے سوچا کسی سرائے سے منشی کا قلم اور روشنائی ہی اس وقت کام آ سکتی ہے۔ وہ مارسی کے کوچوان اکبر کو لے کر کسی سرائے کی تلاش میں چل پڑا۔ بازار میں کافی رش تھا، زیادہ تر لوگ پیدل جا رہے تھے، کچھ لوگ گدھوں پر گھوڑوں پر بازار سے گزر رہے تھے۔ انواع و اقسام کی دکانیں سجی ہوئی تھیں اور زن و مرد خرید و فروخت میں مصروف تھے۔ یہ درنا کا سب سے بڑا بازار تھا۔ یہ بغدادی دروازے سے شروع ہو کر بیچ شہر تک چلا جاتا تھا۔ قاسم اور اکبر سرائے کی تلاش میں بغدادی چوک تک آئے اور اکبر کے بتانے پر قاسم ایک جگہ رک گیا۔ یہ ایک بڑی شاندار سرائے تھی۔ قاسم اکبر کو لیے اندر داخل ہوا تو سرائے کے عمارت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ پتھروں سے بنائی گئی ایک خوشنما عمارت تھی۔ قاسم عمارت کا صحن پار کر کے استقبالیہ چبوترے پر پہنچا تو وہاں ایک ادھیڑ عمر شخص نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا۔ قاسم نے بیٹھتے ہی اپنا مدعا بیان کیا۔ ادھیڑ عمر شخص نے فوراً ایک کاغذ اور قلم قاسم کو جانب بڑھا دیا، ساتھ ہی لکڑی کے صندوق پر روشنائی رکھی۔ قاسم نے مارسی کو لکھا، آج پھر چیل تمہارے چمن میں موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ تمہارے نشیمن کو نقصان پہنچائے، اس کے عزائم معلوم کر لو۔ ستاروں کی چال کے مطابق آج کا دن ہم سب کے لیے بہتر ہے۔ پرندگان چمن کے لیے چیل کا خطرہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ امید ہے شاہین کے آنے تک چیل کسی شکاری کے تیر کا نشانہ بن جائے گی۔
لیکن اس کی نقل و حرکت پر خصوصاً آج کے دن نظر رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ والسلام۔ یہ ایک طرح کا خفیہ تحریری پیغام تھا، لیکن مارسی جیسی ذہین لڑکی کے لیے اسے سمجھنا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ قاسم نے مارسی کا نام لکھ کر چٹھی کو تہہ کیا اور چٹھی اکبر کو تھما دی۔ اکبر نے جانا کہ کام مکمل ہو چکا ہے، چنانچہ وہ جانے کے لیے مڑا، لیکن قاسم نے اسے روک لیا اور بیٹھنا اور ادھیڑ عمر شخص کو کنکھیوں سے قاسم کا خط پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سٹپٹا گیا۔ قاسم کے خط کا مضمون ہی انتہائی عجیب تھا۔ اگر خط مارتھا یا ابو جعفر کے ہاتھ لگ جاتا تو یہ راز نہ کھل سکتا۔ قاسم نے ابھی تک ایک دانشمند سراغ رساں ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ اس نے اکبر سے کہا، دیکھو اکبر، اپنی مالکن سے کہنا کہ اس خط کا جواب آج ہی دے، اور وہ بھی جلد سے جلد۔ اکبر، تم خود اپنی مالکن کا جواب لے کر آنا۔ میں سپہر کے بعد تمہارا انتظار کروں گا، لالا شاہین کی یادگار پر۔ قاسم کی ہدایت سن کر اکبر نے سر ہلا دیا۔ اب وہ جانے لگا تو قاسم نے اسے جانے دیا۔ ادھر قاسم اسے مارسی کے گھر کی جانب روانہ کیا اور ادھر خود اس کے ارادہ کر رکھا تھا کہ وہ ابو جعفر کی نگرانی کے لیے مارتھا کے گھر جائے گا۔ بظاہر وہ اکبر کے جانے کا انتظار کرتا رہا۔ اکبر سرائے کی عمارت سے نکل گیا تو قاسم بھی سرائے کے منشی کا شکریہ ادا کر کے باہر نکلنے کے لیے اٹھا۔ وہ بھی سرائے کی راہداری میں ہی تھا کہ سرائے میں داخل ہونے والے ایک اجنبی کو دیکھ کر چونک اٹھا۔ یہ شخص اپنی شکل و صورت اور حلیے سے ہنگری عیسائی باشندہ دکھائی دیتا تھا، اور یہی بات قاسم کے چونکنے کا باعث تھی۔ اجنبی مسافر تھا اور اس کے پیٹھ پر لدا ہوا سامان اس بات کا گواہ تھا کہ وہ ابھی ابھی ادرنا میں وارد ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ قاسم اس کے بارے میں کچھ اور سوچتا، اجنبی بالکل قاسم کے قریب سے گزرنے لگا تو رک گیا اور انتہائی معصومانہ سے دریافت کرنے لگا، کیا یہ سرائے ہے؟ اجنبی کے لب و لہجے کو دیکھ کر قاسم کا شک یقین میں بدل گیا۔ یہ واقعی ہنگری کا یورپین باشندہ تھا۔ قاسم جیسے سراغ رساں نے مشکوک اجنبی کا سوال کرنا غنیمت جانا اور پوری طرح سے اجنبی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جی ہاں، آپ کہاں تشریف لائے ہیں؟ کیا آپ کو سرائے کی تلاش ہے؟ تو اجنبی کو جواب دینے کے بجائے عام سے انداز میں سوال کر دیا، جی میں ہنگری سے آیا ہوں اور ابھی ابھی اس شہر میں وارد ہوا ہوں۔ اجنبی کے لہجے میں بلا کی سادگی تھی۔ وہ شکل و شباہت سے کیسر کا جاسوس یا کسی عیسائی کا فوج کا سپاہی نہ لگتا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک سادہ سی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے۔ اس کی آنکھوں کی رنگت بھی یورپی باشندوں کی طرح نیلی تھی۔ اب قاسم کے اعصاب ڈھیلے ہونے لگے۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ شخص خطرناک نہیں ہو سکتا۔ اس کا لہجہ اور چہرہ کسی جاسوس کا سا نہیں، یہ کوئی سوداگر یا بیوپاری ہی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ قاسم نے دل سے جانے کا فیصلہ کیا اور ویسے ہی ہزارانہ معلومات اجنبی سے آخری سوال کیا، لیکن اس سے پہلے کہ اس نے اجنبی کو بتایا کہ ہاں یہ سرائے ہے اور بہت اچھی سرائے ہے، یہ غالباً سوداگر ہے۔ قاسم کا لہجہ استفہامیہ تھا۔ وہ شخص بھولے پن سے ہنسا اور زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں نہیں، مجھے سوداگر مت کہیے، میں دنیا کو خریدنے کے لیے نہیں نکلا اور نہ ہی بیچنے کے لیے۔ میں تو لوگوں کو یہ بتانے کے لیے نکلا ہوں کہ دنیا کی خرید و فروخت بند کر دو، زندگی بہت مختصر ہے، جیسے خرید و فروخت میں نہیں گزارا جا سکتا۔ ایک دم سے قاسم کی دلچسپی اجنبی میں بڑھ گئی۔ اس نے اجنبی کو ٹٹولنے کے لیے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ کی سوداگری والی بات ٹھیک ہے، لیکن زندگی کے مختصر ہونے والی بات غلط ہے۔ زندگی کہاں مختصر ہے؟ زندگی تو بہت طویل ہے۔ پہلے اس دنیا میں جینا پڑتا ہے، پھر اس دنیا میں موت کا فرشتہ تو صرف انسان کو بدن چھوتا ہے، وہ روح کے مرکز سے دور رہتا ہے۔ اجنبی نے کچھ دیر کے لیے حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ قاسم کی بات سنی اور پھر تیزی سے اپنی پیٹھ کا سامان اتارنے لگا۔ اگلے لمحے وہ قاسم سے بغل گیر ہو رہا تھا۔ واہ، میں کتنا خوش نصیب ہوں! ادرنا میں پہلی قدم پر ہی میری ملاقات ایک مناسب آدمی سے ہو گئی۔ آپ نے زندگی کی بات خوب کہی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کیا آپ حکیم ہیں؟ اجنبی کی بات پر قاسم ہنس دیا اور کہنے لگا، نہیں حضور، یہ بڑی بات نہیں، بالکل عام سی بات ہے۔ یہ بات تو آپ کو مسلمانوں کا ہر بچہ بھی بتا سکتا ہے۔ لیکن اجنبی پہلے سے بھی زیادہ حیران ہو رہا تھا۔ کیا واقعی مسلمانوں کا کوئی چھوٹا سا بچہ بھی یہ بات بتا سکتا ہے؟ جی ہاں، چھوٹا سا بچہ بھی، قاسم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب وہ اجنبی کو کوئی خبطی سمجھ رہا تھا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ یہ اجنبی اب خلا میں گھورتے ہوئے اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ اجنبی کہہ رہا تھا، اس کا مطلب ہے مذہب کے پاس بھی کائنات کے مشکل سوالات کا جواب ہوتا ہے۔ میں تو سمجھتا تھا کہ مذہب ایسا ہی کچھ سمجھدار لوگوں کی چکر بازی ہے۔ اگر مسلمان موت کے قائل نہیں تو یقیناً ان کے پاس انسان کی مقصدیت کا اعلیٰ اور برتر شعور موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں ٹھیک جگہ پر آ گیا ہوں۔
ہاں میں ٹھیک جگہ پر آ گیا ہوں، اب میں پیاسا نہیں رہوں گا۔ اے اربان سنو، تم نے میں ٹھیک جگہ پر آ گیا ہوں۔ اجنبی کی باتیں سن کر قاسم کی دلچسپی ایک بار پھر بڑھنے لگی، لیکن اس کے پاس وقت کم تھا، اسے ابو جعفر پر ہاتھ ڈالنے کے لیے منصوبہ بندی کرنا تھی۔ وہ مزید نہیں رک سکتا تھا، چنانچہ وہ اجنبی سے اجازت لے کر جانے لگا تو اجنبی نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ آپ کہاں چلے؟ چلیے میرے ساتھ، میں اجنبی ہوں، میری رہنمائی کیجیے، آپ مجھے اچھے انسان دکھائی دیتے ہیں۔ قاسم رک گیا اور انتہائی متانت کے ساتھ اجنبی سے مخاطب ہوا۔ محترم، میں آپ کے ساتھ ابھی تو نہیں چل سکتا، البتہ آپ سرائے میں ٹھہریے، میں آپ سے ملنے کے لیے پھر حاضر ہو جاؤں گا۔ لیکن آپ نے اپنا نام اور ادرنا میں آنے کا مقصد بیان نہیں کیا۔ آپ کچھ نہیں بتائیں گے تو آپ کے بارے میں ہمارے ساتھ اجنبیت کیسے دور ہوگی؟ اجنبی اس قدر خفت آمیز لہجے میں بولا، میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے نام نہیں بتایا، میرا نام اربان ہے، میں ہنگری کا رہنے والا ہوں اور ابھی قسطنطنیہ سے یہاں وارد ہوا ہوں۔ میں کوئی باقاعدہ کام تو نہیں کرتا، البتہ لوہا ڈھالنے کا کام میں بہت اچھے طرح سے جانتا ہوں، میرے ہاتھ میں آ کر لوہا پگھلنے لگتا ہے۔ آپ پیشے کے لحاظ سے مجھے اس دور کا داؤد کہہ سکتے ہیں۔ اب قاسم پھٹی پھٹی آنکھوں سے اربان کو دیکھ رہا تھا۔ قاسم نے پرجوش انداز میں اربان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور انتہائی محبت بھرے لہجے میں کہا، محترم اربان، آپ ہمارے معزز مہمان ہیں، آپ سرائے میں قیام کیجیے، آپ کے اخراجات میں برداشت کروں گا، اس وقت مجھے جلدی ہے، میں کل کسی وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ قاسم نے معذرت خواہانہ انداز میں اربان سے اجازت لی اور سرائے سے باہر نکل آیا۔ اب اس کا رخ قصر سلطانی کی جانب تھا، جہاں طبقہ امراء کی رہائش گاہیں تھیں۔ قصر سلطانی کے عقبی محل میں ابو جعفر پر نظر رکھنے کے لیے جا رہا تھا۔ اسے مارتھا کے دروازے تک پہنچنا تھا اور پھر نگرانی کے لیے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرنا تھا جہاں سے وہ ابو جعفر کی نقل و حرکت پر نظر رکھ سکے، لیکن اسے مارتھا کے دروازے تک جانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اسے دور سے ہی مارسی کا کوچوان دکھائی دیا۔ ابھی کچھ وقت ہی پہلے ہی بغداد کے دروازے تک ایک سرائے میں قاسم اس لڑکے کو مارسی کے نام پر ایک خط دے چکا تھا۔ قاسم سوچنے لگا کہ وہ گلی میں سرے راہ اکبر کو آواز دے کر بلائے یا نہ بلائے۔ پھر اس نے ایک خوب فیصلہ کیا اور اسی جانب چل دیا جس جانب اکبر جا رہا تھا۔ وہ چند گلیوں میں اکبر کا تعاقب کرتے ہوئے مڑتا چلا گیا۔ بالآخر اس نے اکبر کو دیکھا، وہ اندرون شہر جانے والی سڑک پر مڑنے لگا، چنانچہ اس نے آواز دی، اکبر کو روک دیا۔ لڑکے نے مڑ کر دیکھا تو حیرت سے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا قاسم کے قریب آیا۔ قاسم نے اسے کسی غیر معمولی انداز میں ملنے کی بجائے اپنے دھن میں چلتے رہنے کی نہیں مناسب سمجھا۔ کچھ ہی دیر بعد اکبر قاسم کے ہمراہ قدم سے قدم ملا کر چل رہا تھا اور کسی طوطے کی طرح بولتا جا رہا تھا، آج مالکن بہت خوش تھی صاحب، آپ کا خط ملنے پر مسرت سے اچھلنے لگیں۔ پھر جانے کیوں مالکن نے بڑی مالکن اور ان کے مہمان کی باتیں سننے کے لیے ان کے کمرے کی کھڑکی پر کان لگا دیے جہاں وہ دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ مالکن نے مجھے بھی کہا کہ میں ان کی باتیں سننے کی کوشش کروں۔ آج مالکن بہت خوش ہیں صاحب، انہوں نے پہلے اتنی خوشی کبھی نہیں دیکھا۔ اکبر ابھی بولتا ہی جا رہا تھا کہ قاسم نے درمیان میں اس کی بات کاٹی اور کہنے لگا، تو کیا تم نے ابو جعفر اور مارتھا کی باتیں سنی ہیں؟ جی ہاں، قاسم نے کہا، کیا باتیں سنی تم نے؟ اکبر نے ماتھے پر شکنے ڈال کر کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، وہ دونوں جنیچری کی فوج میں ہونے والے واقعات پر باتیں کر رہے تھے۔ ابو جعفر کہہ رہا تھا کہ یہ کارروائی سلطان کے شاہی سراغ رساں کی لگتی ہے، اور مارتھا، یاد رکھنا یہ شاہی سراغ رساں انتہائی خطرناک اور چالاک شخص ہے، میں اس سے مل چکا ہوں، اس نے گھوڑے جیسا بدن اور چیل جیسی آنکھیں، لومڑی کا دماغ پایا ہے۔ اکبر اتنا بتا کر خاموش ہو گیا تو قاسم نے تجسس لہجے میں پھر کہا، بس کیا یہی بس سنا تم نے؟ اکبر کہنے لگا، ابو جعفر شہزادہ علاؤ الدین سے ملنے کی بات کر رہا تھا اور مارتھا کو بتا رہا تھا کہ شہزادہ اس کے ہاتھ میں ہے اور مارتھا کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ وہ بہت دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے، کوئی جملہ سنائی دیتا تھا اور کوئی جملہ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ میں نے صرف اتنی باتیں سنی، البتہ مالکن تمام وقت وہیں کھڑی رہی۔ ابو جعفر اور بڑی مالکن باتیں کرتے رہے۔ قاسم کے لیے اتنا ہی بہت تھا۔ اس نے چلتے چلتے آخری سوال کیا، کیا ابو جعفر ابھی تک وہیں ہیں؟ نہیں، وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہاں سے چلا گیا، البتہ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کس جانب گیا، شاید مالکن کو معلوم ہو۔ قاسم چلتے چلتے یکدم رک گیا۔ اسے اکبر سے جو کچھ پوچھنا تھا اس نے پوچھ لیا تھا۔ اب اسے اکبر کے ساتھ مزید گلیوں میں بھٹکنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے پیار بھرے انداز میں اکبر کو 2-3 اشرفیاں تھمائیں اور اس کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے ایک جانب چل دیا۔
اور راستے میں سوچا کہ ابو جعفر کے غداروں ہونے میں اب کوئی شک باقی نہیں رہا۔ اس کے ذہن میں ایک بار پھر ابو جعفر کی نیلی آنکھیں کھٹکنے لگیں۔ اسے یہ تو یقین تھا کہ ابو جعفر سلطنت عثمانیہ کے خلاف ایک خطرناک سازش کا اہم مہرہ ہے، لیکن اس کے ذہن میں پیدا ہونے والا یہ خیال ابھی شک ہی تھا کہ ابو جعفر عرب ہونے کی بجائے یورپی باشندہ ہے۔ وہ چاہتا تو یہی تھا کہ ابو جعفر کی اصل حقیقت کو اشکار کرے، لیکن اس خطرے کی بغاوت کسی بھی وقت سر اٹھا سکتی تھی۔ اس نے اپنی تفتیش کو مزید طول دینا مناسب سمجھا اور فیصلہ کیا کہ ابو جعفر کو موقع دیے بغیر گرفتار کر لیا جائے۔ چنانچہ وہ انتہائی تیز قدم کے ساتھ چلتا ہوا خفیہ محکمے کے سربراہ بہرام کے دفتر کی جانب بڑھنے لگا۔ ابھی سپاہیوں کے ایک دستے کی ضرورت تھی تاکہ وہ سلطان کے عطا کردہ خصوصی اختیارات استعمال کرتا ہوا ابو جعفر کو دن دہاڑے حراست میں لے سکے۔ آج اس کا دن بہت مصروف تھا۔ اسے سپہر کے بعد مارسی کا پیغام وصول کرنے کے لیے لالا شاہین کی یادگار تک بھی جانا تھا، اور اسے آج دن میں ہی ابو جعفر جیسے شخص کو گرفتار کر کے سازش کے تانے بانے تلاش کرنے تھے۔ وہ صبح ابھی تک پیدل چل رہا تھا، لیکن اب اسے ایک مسلح دستے کی ضرورت تھی اور ایک بہترین گھوڑے کی بھی۔ اس کام کے لیے اس نے بہرام خان کو ملوث کرنا مناسب سمجھا۔ سیدھا قصر سلطانی کے قریب واقع سرکاری محکموں کی عمارت کی جانب جا رہا تھا۔ بہرام خان یہی مل سکتا تھا۔ بہرام خان کے پاس پہنچ کر اس نے اپنا مدعا بیان کیا تو بہرام خان یوں اچھلا جیسے اسے بچھو نے ڈس لیا ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ابو جعفر کو کیسے گرفتار کر سکتے ہیں؟ وہ طبقہ امراء میں ہے، اس کا تعلق براہ راست قصر سلطانی تک ہے۔ قاسم نے بہرام کی بات سنی اور منہ بسور لیا، پھر کس قدر غصے سے کہنے لگا، اس کا تعلق قصر سلطانی سے ہے تو کیا ہوا؟ خود سلطان معظم کا حکم ہے کہ ہم ہر اس شخص کو بلا جھجک گرفتار کر لوں جس کا ذرا بھی تعلق غداروں کے ساتھ محسوس ہو۔ میں ابو جعفر کو گرفتار کیے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ سراسر فرض سے کوتاہی ہوگی کہ قصر کا جاسوس ہماری آنکھوں کے سامنے گھومتا رہے اور ہم کچھ نہ کر سکیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرام ابو جعفر کو گرفتار کرنے میں حائل تھا، وہ اتنا بڑا خطرہ مول لینے سے گھبراتا تھا۔ شاطر ابو جعفر نے اپنی خوشامد پسند کی بدولت شہزادہ علاؤالدین سمیت بہت سے عمائدین سلطنت کو اپنا گرویدہ کر رکھا تھا۔ بہرام سوچتا تھا ابو جعفر پر ہاتھ ڈالا تو بڑے بڑے وزراء اور شہزادے اس کی حمایت میں دوڑے چلے آئیں گے۔ اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد قاسم سے کہا، قاسم بن ہشام، میں تمہارے ہمراہ چل کر ابو جعفر جیسے شخص کو حراست میں نہیں لے سکتا۔ اب اگر میں نے ابو جعفر کو پکڑا تو شہزادہ علاؤالدین مجھے زنجیریں پہنا دے گا۔ اب قاسم پچھتا رہا تھا کہ اس نے سلطان کو ہدایات دینے سے منع کیوں کر دیا تھا۔ اسے سلطانی دماغ کی باریک بینی اور دور اندیشی اب دکھائی دینے لگی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ لاہ محض سپاہی ہے، لیکن اب اسے یقین ہونے لگا کہ سلطان صرف سپاہی نہیں بلکہ ایک مدبر بھی ہے۔ اسے اپنے عقب نااندیشی کا احساس ہوا۔ آج اگر سلطان نے بہرام کو حکم دے رکھا ہوتا تو اسے یہ مشکل پیش نہ آتی۔ اس نے آخر کوشش کے طور پر بہرام سے پھر کہا، بہرام خان، سلطان نے تمہاری موجودگی میں سر دربار مجھے شاہی سراغ رساں مقرر کر دیا ہے۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ابو جعفر کو گرفتار کرنے کے لیے میری مدد کرو۔ اب بہرام بغلیں جھانکنے لگا۔ یہ سچ تھا کہ سلطان نے جب قاسم کو شاہی سراغ رساں مقرر کیا تھا تو بہرام خان بھی دربار میں موجود تھا۔ بہرام خان اس وقت محض اس لیے پس و پیش کر رہا تھا کہ سلطان نے اسے خصوصیت کے ساتھ محکمہ جاتی حکم جاری نہیں کیا تھا۔ جو ہی قاسم نے دربار میں سلطان کا زبانی حکم بہرام کو یاد دلایا تو اس نے سارے کل پرزے درست ہو گئے۔ اس نے بجے بجے سے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے قاسم بن ہشام، میں تمہاری ذمہ داری پر یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یاد رکھو اگر شہزادہ علاؤالدین نے مجھے حکم دیا تو میں ابو جعفر کو فی الفور چھوڑ دوں گا۔ قاسم نے بہرام خان کو اس قدر آمادگی میں غنیمت جانی اور فوراً کہا، ٹھیک ہے، شہزادہ علاؤالدین کے کہنے پر تم بے شک ابو جعفر کو رہا کر دینا۔ اس کے بعد قاسم نے بہرام خان کے ساتھ ابو جعفر پر دھاوا بولنے کے لیے باقی معاملات اور وقت کے تعین پر خاصی دیر بات چیت کی، جہاں تک کہ سپہر ڈھلنے لگی۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد قاسم بجلی کی رفتار سے کرائے کے استبل پہنچا اور لالا شاہین کی یادگار جانے کے لیے گھوڑا حاصل کیا۔ سپہر ڈھلنے سے پہلے وہ یادگار کے دروازے پر تھا۔ وہ طے شدہ وقت سے قدرے تاخیر سے پہنچا تھا۔ اسے توقع تھی کہ اکبر مارسی کو پیغام لے کر پہنچ چکا ہوگا۔ وہ دروازے میں داخل ہوا تو اس کی نظریں اکبر پر پڑیں، جو ابنوس کی درختوں کے نزدیک ایک ٹوٹی ہوئی دیوار پر چڑھ کر بیٹھا تھا۔ اکبر کی نظر دروازے پر ہی لگی تھی۔ جو ہی قاسم یادگار میں داخل ہوا تو وہ کود کر نیچے اترا اور قاسم کی طرف بڑھنے لگا۔ اتنے میں قاسم کی نظریں جھاڑیوں کے قب میں چھپی بگھی پر پڑیں تو وہ چونک اٹھا۔ اس کا مطلب تھا کہ مارسی خود یہاں چلی آئی ہے۔ وہ مارسی کی جرأت پر حیران تھا۔
آج کل مارتھا اور ابو جعفر اپنی سازش کے آخری مراحل میں تھے اور ابو جعفر کو مارسی پر شک تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ابو جعفر کے خفیہ آدمی مارسی کی نگرانی کرتے ہوئے قاسم یہی باتیں سوچتا ہوا تیز تیز قدموں سے بارہ دری کی طرف بڑھنے لگا۔ اب اکبر بھی اس کے نزدیک پہنچا۔ قاسم نے اکبر کو مسکرا کر دیکھا اور کہا، لگتا ہے تمہاری مالکن خود آئی ہیں۔ 12 دری میں ہیں شاید۔ اکبر نے پرجوش انداز میں سر ہلایا اور قاسم نے ہاتھ ملانے کے بعد کہا، مالکن 12 دری میں نہیں ہیں، وہ بگی میں بیٹھی ہیں، آپ بھی وہیں چلے جائیں۔ آج ہمیں اپنے تعاقب کا خطرہ تھا، اس لیے ہمیں مختلف رستوں پر چھپ چھپا کر آئے ہیں۔ قاسم مارسی کی دانش مندی پر حیران رہ گیا۔ گویا جو کچھ اس نے سوچا تھا مارسی کو بھی یہی شکوک کا احساس تھا۔ مارسی کے ساتھ اپنے خیالات کی ہم آہنگی دیکھ کر قاسم کے دل میں انجانے سی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ بگی کے قریب پہنچا اور بگی کو اوپری پردہ اٹھا کر بگی کے اندر بیٹھا۔ مارسی کو سلام کیا۔ مارسی نے مسکرا کر قاسم کے سلام کا جواب دیا اور اسے اندر بلا لیا۔ اکبر دوڑ کر دوبارہ ٹوٹی ہوئی دیوار پر جا چڑھا۔ اب وہ ایک ہوشیار چیتے کی طرح چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ مارسی اور قاسم بگی میں نصب لکڑی کے نشتوں پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ یہ ایک 4x10 فٹ کا چھوٹا سا کمرہ تھا۔ مارسی اور قاسم ایک دوسرے کے اس قدر نزدیک تھے کہ ان کے گھٹنے ایک دوسرے کو چھو سکتے تھے۔ آج مارسی سادہ لباس میں تھی اور پہلے سے بھی زیادہ حسین دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں تجسس کی رمق تھی۔ یک لخت اس کی سرسراتی زلف اس کے سر سے پھسل کر شانے پر آ گئی۔ اس نے بائیں طرف سے زلفوں کو سلجھایا اور مسکرا دی۔ قاسم کو یوں لگا جیسے کلیاں کھل اٹھی ہوں۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے اپنے تمام ذمہ داریاں اور ضروریات بھول گئیں۔ وہ سوچنے لگا کہ اس لڑکی کا حسن پہلے دن سے اس کے اعصاب پر سوار ہو جانا ہے۔ اس نے سر کو جھٹکایا اور چہرے پر رنجیدگی لاتے ہوئے کہا، آج ابو جعفر آپ کے گھر آیا تھا؟ مارسی قاسم کی بات سن کر شرارت سے مسکرائی اور زور زور سے سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، آپ نے مجھے ابو جعفر کی جاسوسی کرنے کے لیے کہا، لیکن اس طرح مجھے آپ کی اصلیت معلوم ہو گئی جناب شاہی سراغ رساں صاحب۔ قاسم پہلے تو کچھ نہ سمجھا لیکن پھر فوراً سمجھ گیا اور شرمندگی سے مسکرا دیا۔ اچھا چلو، اگر تمہیں پتہ چل گیا ہے تو تم یہ سمجھو کہ میں نے تمہیں سلطنت کی طرف سے ایک نیک فریضہ سونپا ہے۔ اور اب یہ بتاؤ ابو جعفر اور تمہاری ماں کے درمیان کیا باتیں ہوئی؟ مارسی فوراً سنجیدہ ہوئی، کہنے لگی، مجھے آج حد سے زیادہ حیرت ہوئی جب یہ معلوم ہوا کہ میری ماں اور ابو جعفر کیسے قسطنطنیہ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری ماں اس قدر خطرناک سازش میں حصہ لے سکتی ہے۔ ہاں، وہ لوگ سازش کر رہے ہیں۔ کل یونیچری کا جو سالار قتل کیا گیا ہے، ابو جعفر کا یہ خیال ہے کہ وہ قتل شاہی سراغ رساں قاسم بن ہشام یعنی آپ نے کیا ہے۔ یونیچری کا سالار اسلم خان ابو جعفر کا آدمی تھا۔ ابو جعفر کو اس کی موت کا بہت افسوس ہوا۔ وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی بات بھی کر رہا تھا۔ جہاں تک میں اپنی ماں اور ابو جعفر کی باتیں سمجھی ہوں تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ سلطان کی واپسی سے پہلے ادرنا میں کوئی خطرناک کھیل کھیلنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں نے حقیقت حال بتانے کے لیے خط لکھنے کی بجائے خود آنا مناسب سمجھا۔ مارسی کی بات سن کر قاسم کو ذرا بھی حیرت نہیں ہوئی۔ یہ سب باتیں اسے پہلے سے معلوم تھیں، البتہ اس کا رہا سہا شک بھی جاتا رہا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ ادرنا میں ابو جعفر اور اس کے ساتھی سلطان کی آمد سے پہلے بغاوت کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ اس نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد پرعزم لہجے میں مارسی سے کہا، تم فکر نہ کرو، آج رات میں ابو جعفر کو گرفتار کر لوں گا، وہ خود اپنی سازش کے تانے بانے سب کے سامنے اگلے گا۔ مارسی نے چونک کر دیکھا اور پرجوش لہجے میں کہا، کیا واقعی تم ایسا کر سکتے ہو؟ میں نے سنا ہے کہ ابو جعفر کا اثر و رسوخ دربار شاہی تک ہے۔ وہ میری ماں کو تسلی دے رہا تھا کہ شاہی سراغ رساں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ وہ شہزادہ علاؤ الدین کو اعتماد میں لے چکا ہے۔ شہزادے کا ذکر سن کر قاسم کی تیوری پر بل آ پڑ گئے۔ اسے ہر جگہ سے ایک ہی بات سننے میں پڑ رہی تھی۔ اب اس کے دل میں یہ کھٹکا پیدا ہوا کہیں سچ مچ سلطان کا بڑا بیٹا ابو جعفر گرفتاری میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ وہ اسی خیال میں محو ہو گیا کہ کس طرح شہزادہ اور ابو جعفر کی حمایت سے باز رکھا جائے۔ مارسی نے اسے گمسم دیکھا تو اپنی نازک انگلی سے اس کے گھٹنے پر ٹھوک دیا۔ مارسی کے لمس پر برق روح دوڑ گئی۔ قاسم کو جیسے شک لگا کہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ مارسی اس کی حالت پر محفوظ ہوئی اور شرار سے مسکرائی اور کہنے لگی، بخدا آپ خالص عرب مسلمان ہیں۔ آپ کے انداز اور طوار آپ کے شریف نفس ہونے کی دلیل ہیں۔ آپ کو دیکھتی ہوں تو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس لمحے کے لیے بھی دور نہ ہو جاؤں۔
آخری بات کہتے ہوئے مارسی کی آنکھیں چھپ گئیں۔ اب محظوظ ہونے کی باری قاسم کی تھی۔ اس نے کچھ شرارت اور کچھ پیار کے لہجے میں مارسی سے کہا، دور جانے کا خوف ہے تو ایک ہی بار نزدیک کیوں نہیں آ جاتی؟ میری والدہ محترمہ اور بھابھی آپ سے مل کر بہت خوش ہوں گی۔ آپ کس وقت ہمارے گھر تشریف لے آئیں؟ قاسم کا پہلا جملہ انتہائی واشگاف تھا۔ مارسی کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا اور اپنی جگہ سے چھوئی ہوئی کی طرح سمٹ گئی۔ قاسم کو احساس ہوا کہ اس نے بہت جلد بہت بڑی بات کہہ دی۔ اس نے فوراً بات بنانے کی کوشش کی، میرا خیال ہے آپ کو ہمارے گھر آنا چاہیے۔ آنا اچھا نہیں لگا، شاید اس لیے آپ خاموش ہیں۔ مارسی خاموش قاسم کی بات سن کر سٹپٹا گئی۔ اس نے فوراً سر اٹھایا اور وضاحت کرنے لگی، نہیں نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میرے لیے آپ کا نام ہی اب زندگی کا سہارا ہے۔ آپ کو معلوم نہیں سکندر نے مجھے کس قدر تنگ کیا ہے۔ سکندر اور میں ایک ساتھ پل کر جوان ہوئے ہیں۔ میری ماں اس کے باپ کی کنیز تھی، یہی وجہ ہے کہ وہ مجھے اپنے باپ کی جاگیر سمجھتا ہے۔ اس نے جانے سے پہلے مجھے اپنے ساتھ لے جانے چاہا، لیکن میں نے یہ کہہ کر کہ میں عیسائی ہوں اور وہ ایک مسلمان، اس لیے میں نے اسے شادی نہیں کر سکتی۔ وقتی طور پر اپنی جان چھڑا لی، لیکن اب تو وہ اسلام سے پھر چکا ہے اور دوبارہ عیسائی بن گیا ہے۔ میں ہر لمحہ احساس عدم تحفظ کا شکار ہوں، کیونکہ میری ماں بھی یہی چاہتی ہے کہ سکندر سے شادی کر لوں۔ سکندر نے جاتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ وہ مجھے جلد اپنے پاس بلوا لے گا۔ ایسی صورت میں آپ کا وجود میرے لیے ایک پناہ گاہ ہے۔ مارسی کی بات سے قاسم کے تن بدن میں سکندر کے خلاف غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس سے اسے مارسی کا دکھ معلوم ہوا۔ اسے احساس ہوا کہ مارسی ٹھیک کہتی ہے، سکندر جیسے مغرور انسان سے کچھ بھی بعید نہیں۔ اب قاسم مارسی کو اپنے دل کے اور قریب کر رہا تھا۔ اس نے ایک نئے عزم کے ساتھ کہا، مارسی، آپ نے بہت اچھا کیا مجھے سکندر کے عزائم سے آگاہ کر دیا۔ اب میں آپ کے سلسلے میں بھی خبردار رہنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کچھ فکر مت کیجیے۔ آج میں نے ابو جعفر کو حراست میں لے لیا تو امید ہے کہ ادرنا میں موجود اس کے اور سکندر کے تمام ساتھی سامنے آ جائیں گے اور پھر جلد ہی سارے دھر لیے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کے لیے ایسی بھی پریشانی نہیں رہے گی۔ بات ابھی قاسم کے منہ میں تھی کہ بگی کے باہر دھپ کی آواز سنائی دی۔ قاسم کے چیتے چکنا ہو گیا، فوراً بگی کا دروازہ اٹھا کر دیکھا۔ اکبر تیز قدموں سے بگی کے پاس آ کر رک گیا اور قاسم کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ ضرور کوئی ایسی ویسی بات ہوئی ہے۔ وہ ذرا سی دیر کے لیے بغیر بگی سے نکل آیا۔ اتنے میں اکبر بھی پیچھے آ چکا تھا۔ اکبر نے آتے ہی کہا، میں نے ایک گھوڑ سوار کو یادگار سے کے گرد چکر لگاتا دیکھا ہے، وہ کنکھیوں سے اندر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک دم قاسم کے اعصاب تن گئے۔ اس کا ہاتھ اپنی تلوار کے قبضے پر چلا گیا اور اس نے اکبر سے کہا، تم بھگی میں تیار رہو، میں باہر کا جائزہ لیتا ہوں، اب ہمیں چلنا ہوگا۔ قاسم یہ کہتا ہوا اپنے گھوڑے کی جانب بڑھ گیا۔ مارسی نے بھی اکبر کی بات سن لی تھی۔ اس کا دل نئی صورتحال پر زور زور دھڑکنے لگا اور اس نے بھی اپنی چادر میں چھپی تلوار باہر نکال لی۔ قاسم گھوڑے پر سوار ہو کر یادگار کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ وہ گھوڑے کی پشت پر ہر قسم کی صورتحال سے مستعد بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ تلوار پر کے قبضے پر تھا اور دوسرا لگام پر۔ وہ اپنے گھوڑے کو دل کی چال سے چلاتا ہوا یادگار کے گرد چکر لگانے لگا۔ اس کی آنکھیں انتہائی باریکی سے گرد و پیش کا جائزہ لے رہی تھیں، کان ہر قسم کی ہٹ سننے کے لیے تیار تھے۔ اس نے پے در پے یادگار کے 3 چکر لگائے اور چاروں طرف کچھ دور تک بھی گیا، لیکن اسے کہیں بھی کوئی انسان نظر نہ آیا۔ بالآخر کچھ دیر بعد وہ واپس لوٹا اور اکبر کے سامنے آ کر اسے بگی نکال لانے کا اشارہ کیا۔ گھوڑے پر سوار تھا، بگی کے قریب سے گزرے تو ساتھ ہو لیا۔ مارسی نے اٹھا کر استفہامیہ لہجے میں قاسم کی جانب دیکھا اور آنکھوں کے اشارے سے صورتحال کے بارے میں دریافت کیا۔ قاسم نے قدرے ہلکی آواز میں کہا، پریشانی کی کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے اکبر کو غلط فہمی ہوئی ہو، بہرحال اب لوگوں کو چلنا چاہیے، راستے میں کوئی خطرہ نہیں، تھوڑی دیر میں شام ہونے لگی ہے، اندھیرے ہونے سے پہلے آپ گھر پہنچ جائیں گی۔ وہ یادگار کے قریب پہنچے تو اکبر نے بگی کے گھوڑے کو چابک رسید کر دی۔ اگلی بگی دھول اڑاتی ہوئی شہر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ قاسم نے ابو جعفر کے گرد دھاوا بولنے کا وقت شب کے بعد طے کر لیا تھا۔ سارا دن قاسم کے لیے انتہائی مصروفیت کا رہا۔ اب اس کے پاس رات تک کوئی کام نہ تھا، چنانچہ وہ شہر میں کرائے کے استبل سے فارغ ہو کر گھر کی جانب چل دیا۔ آج ہم نے سلطان محمد فاتح کا 3 چیپٹر کمپلیٹ کر لیا ہے۔ نیکسٹ چیپٹر کے لیے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے۔ انشاءاللہ جلد ہی 4تھے چیپٹر کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ شکریہ۔